بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، مجھے کہتے ہیں محفوظ چودھری۔ پہلے تو آپ سب دیکھنے والوں کو نئے سال کی نئی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج پہلا دن، پہلی برسات، پہلی سنو فال بھی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ موسم بہت خوشگوار ہے۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کا موسم اتنا سہانا ہو چکا ہے ناظرین، وہیں پہ ہمیں ذرا ہمارے اندر کا جو موسم ہے اس کو بھی خوشگوار کرنا۔ ناظرین، جب ہم نئی صبح کی بات کرتے ہیں، نئے آغاز کی بات کرتے ہیں، نئے سال کی بات کرتے ہیں، تو بہت ساری امیدیں اس سال کے ساتھ ہم وابستہ کر لیتے ہیں۔ بہت ساری نئی توقعات جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب نئے سال کے ساتھ آئی ہیں۔ تو ناظرین، وقت رکتا نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح پہلے بہت سارے سال گزر گئے، 2025 کی بات کی، بہت کچھ ہم نے کھویا، بہت کچھ ہم نے پایا، بہت کچھ ہم نے سیکھا، اور اسی طرح سے 2026 بھی گزر جانا۔ لیکن چونکہ 2026 کا آغاز ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، تو وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ ہم نے کچھ نیا کرنا ہے، کچھ نیا سوچنا ہے، ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے۔ وہ غلطیاں جو ہم نے 2025 میں کی ہوں، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے فلاں کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کہیں اگر ریلیشنز کی بات کی جائے تو فلاں کے ساتھ مجھے تعلق نہیں رکھنا چاہیے تھا یا اس کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، تو 2026 میں آپ نے کچھ ایسے سلسلے کرنے ہیں جو 2025 میں نہیں کیے۔ ناظرین، جب ہم دیکھتے ہیں کہ گزرتے ہوئے سال میں بہت ساری ایسی چیزیں متوقع ہو جاتی ہیں، ہم بہت ساری امیدیں ایک دوسرے سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں زیادہ تر آپ کو کسی کے ساتھ اتنی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، لگاؤ نہیں لگانا چاہیے کسی کے ساتھ، بعد میں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں کہ سال بدلتا ہے، ہم کہتے ہیں 25 بڑی اچھی یادیں ہمیں دے کر گیا، اب 26 میں پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ناظرین، 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سال کا یہ جو پہلا دن ہے، ہم نے ماضی کی جو تلخیاں ہیں ان کو ہم نے پیچھے چھوڑنا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو 2026 کو بڑی پرجوش انداز میں پاکستان کے مختلف شہروں میں ویلکم کیا گیا، سیلیبریشن ہوئی، بہت سارے ایونٹس ہوئے۔ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ آتش بازی بھی کی گئی، اور ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ موسم بھی بڑا خوشگوار رہا، اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں جب وہ بارشیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، رم جھم کہیں نہ کہیں لگی رہی، کہیں تیز بارشوں کا سلسلہ تھا۔ اور مری کی اگر میں بات کروں تو کیونکہ میں خود بھی وہاں پہ تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک دم جو ہے وہ ہلکی ہلکی رم جھم کے بعد سنو فال کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور لوگوں نے اس قدر انجوائے کیا۔ اور جب میں ان کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی تو لٹرلی مجھے خود بھی خوشی ہو رہی تھی کہ چلے تھوڑے ٹائم کے لیے صحیح، لیکن یہ لوگ دنیا کی وہ ان جھنجھٹوں سے نکل کے ذرا مسکرائے تو ہے جناب۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنلی دیکھیں تو وہاں پہ بھی نئے سال کو بڑے پرجوش انداز میں ناظرین ویلکم کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی ایک جو آتش بازی کا ایک سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مقصد صرف آتش بازی کرنا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 پٹاخے پھوڑے ہیں، نئے سال کو ویلکم کیا ہے، اور بس اس کے بعد وہی آپ کے جو ایک سلسلے ہیں وہی کام، وہی معمول کی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے، کچھ اب نیا کرنا ہے۔ کہاں ہمیں خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کہاں ہمیں ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سال آپ نے اس طرح سے گزارنا ہے، یہ نہیں کہ سال آیا، ہم نے آتش بازی کی، ہم نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایونٹس کیے، اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور بس یہ چیزیں ختم ہوگی، نہیں۔ ہم نے مسکراہٹوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اور نئی امنگ و امیدوں کے ساتھ ہم نے اس سال کو جو ہے وہ گزارنا ہے۔ ناظرین، اس سال کو تو ہم ویلکم کر چکے ہیں، شکایتوں کی بجائے آپ شکر گزاری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، زبان پہ دعا رکھیں، اور جو مثبت سوچ ہے، ہمیشہ ہم کہتے بھی ہیں اپنے پروگرام میں، جب بھی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اپنے مارننگ شو کا، تو ہم سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں، پازیٹیو۔ جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ اپنی زندگی، اپنا دن، اپنے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سٹوریز کی طرف آتے ہیں ناظرین، آج کی جو ہماری پہلی سٹوری ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، کہیں نہ کہیں ریجیکشن اگر ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس ریجیکشن کی وجہ سے ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم پھر آگے نہیں بڑھتے۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ آج سال کا پہلا دن ہے تو اس سٹوری سے
آپ کو نئی امید ملے گی. ہو سکتا ہے آپ کے کچھ کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائے. تو آج کی پہلی سٹوری جے کے رولنگ کی ہے. ناظرین, جے کے رولنگ کی بات کریں تو اس کا جو ایک سفر ہے, ایک عالمی کامیابی تک کا جو سفر ہے, وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہوا کیسے کہ جے کے رولنگ ایک وقت میں بے روزگار تھی, اکیلی ماں تھی اور سوشل بینیفٹس پر وہ گزارا کر رہی تھی. ٹرین میں ایک دن سفر کرتی ہے اور ایک جادوئی بچے کی کہانی سوچتی رہتی ہیں, اور اس کہانی کو جب وہ لکھتی ہیں اور پبلشرز کے پاس جاتی ہیں تو اس کو بار بار ریجیکٹ کیا جاتا ہے. کئی بار ریجیکٹ ہونے کے بعد, کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا, لوگ جو اس کو کہتے تھے کہ نہیں, ہم یہ بچوں کی کہانیاں نہیں پبلش کر سکتے کیونکہ بچوں کی کتابیں بکتی نہیں ہے, بیکاز لوگ اپنے جو ہیں بزنس کا سوچ رہے تھے, اس کہانی کو نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس بک کو شائع کر دیا جاتا ہے, اور پھر ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کی سب سے مشہور ترین جو ایک کتاب ہے یا سیریز ہے اس میں اس کا شمار ہو جاتا ہے, اور آج وہ دنیا کی کامیاب ترین ہیری پوٹر آخر کار لکھاریوں میں شامل ہوتی ہے. آپ نے اس کتاب کو ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا. تو اس بک سے, اس سٹوری سے, اس اسٹرگل سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے, خاص کر نیو ایئر کے لیے یہ ناظرین میسج ہے کہ آپ ریجیکشن کا جو انجام ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بار بار ہمیں ریجیکٹ کیا گیا ہے تو یہی آخر ہے, اس کے آگے تو ہم بڑھ نہیں سکتے, بلکہ وہ آپ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کہتے ہیں ہمیں پش چاہیے, کک چاہیے, وہ کک ہمیں کہیں سے مل نہیں رہی. تو اگر بار بار آپ کو ریجیکشن مل رہی ہے, کچھ چیز آپ کی مسترد ہو رہی ہے, کہیں آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ کامیابی نہیں مل رہی, تو وہ ریجیکشن آپ کی وہ وہاں پہ اختتام نہیں ہوتا, بلکہ وہ ریجیکشن آپ کا آغاز ہو سکتا ہے. تو 2026 کا ناظرین یہ پہلا سبق ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس سٹوری کے تھرو ہم یہ سبق آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں, اپنے کسی کام کے اندر, اپنے کسی آفس کی بات کریں, اپنے کسی ریلیشن کی بات کریں, آپ کچھ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں, اگر کہیں نہ کہیں ریجیکشن ہو رہی ہے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی, ہار نہیں ماننی. وہ ریجیکشن آپ کے جو کامیابی ہے, آپ کے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. اب بڑھتے ہیں ناظرین اپنے آج کے پہلے موضوع کی جانب. نئے سال کی شروعات کی ہے, نئے سال کا آغاز کیا ہے, دعاؤں کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ, مسکراہٹوں کے ساتھ, بے شمار خوشیوں کے ساتھ ہم نے اس دن کا آغاز کیا, اس سال کا آغاز کیا. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال, یعنی کہ پورے سال کی اگر میں بات کروں تو یہ پورا سال اب کیسے گزرنے والا ہے. کچھ ستاروں کی روشنی دیکھ لیتے ہیں, کچھ احوال جو ہے وہ جان لیتے ہیں, کچھ ان چیزوں پر ڈسکشن کر لیتے ہیں, بیکاز بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ بلیو رکھتے ہیں. میں خود بھی اس پہ یقین کرتی ہوں کہ ہاں, اگر میں تھوڑا پہلے پتہ چل جائے کہ ہمارے ستارے کیا کہہ رہے ہیں, کہاں پہ جو ہے نا وہ ڈگمگا رہے ہیں, کہاں پہ وہ بوسٹ کر رہے ہیں, چمک رہے ہیں, تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے. تو آج ہم 2026 ہمارا کیسا گزرے گا, کیونکہ 2025 کی جہاں ہم نے بات کی تھی کہ یہ بہت کچھ دے گا بھی اور بہت کچھ لے گا بھی, تو ویسا ہی ثابت ہوا کہ ہم نے دیکھے 2025 میں بہت سارے ڈیزاسٹر دیکھے, جہاں خوشیاں دیکھی وہاں بہت سارے انسیڈنٹ بھی دیکھے کہ جو ہمیں بھولتے نہیں ہیں. اسی طرح 2026 کی بات کریں گے کہ 2026 ہمارا کیسا گزرے گا, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا سال, ایک کیلنڈر کا صفحہ ناظرین چینج نہیں ہوتا, بلکہ آپ دیکھیں تو یہ سال, جو بھی سال آتا ہے وہ آپ کو سنورنے کا موقع دیتا ہے, کچھ نیا کرنے کا موقع دیتا ہے. تو 2026 جو ہے وہ ہمیں کیا موقع دے رہا ہے, ہمیں کیا سکھائے گا, کس طرح سے ہم خود کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے حالات کو بہتر بنا سکیں گے, اس پہ آج بات کریں گے. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جو ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں ستاروں کے احوال کے معاملے میں, ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, ناظرین کے لیے آسان ہو جاتی ہے زندگی اپنے کیسے گزارنے. اگر آپ کا ستارہ کہیں ڈگمگا رہا ہے تو آپ نے اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے, یا راہ راست پہ کیسے لانا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی اختر صدیقی صاحب. السلام علیکم اختر صاحب. وعلیکم السلام. نئے سال کی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ جی. آپ نے اسٹارٹ بڑا اچھا لیا, مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں ناکامیاں ہی ہیں, حالانکہ ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی چھپی ہوتی ہے. یہ صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں صبر کتنا ہے, آپ کے اندر برداشت کتنی ہے. اور خوشیاں ہمیشہ یاد رکھیں, خوشیاں جو آپ کی ہیں وہ آپ کو مل کے رہنی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ بالکل ہی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹینشن نہ لیں.
وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, تو اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. بالکل. اختر صاحب, نیا سال یا جو بھی سال آتا ہے, جیسے اب 2026 آیا ہے, ہر سال ہمیں خود احتسابی کا موقع دیتا ہے, آخر کیوں؟ دیکھیں, انسان ہے نا شروع سے لے کر اب تک جستجو میں رہتا ہے. ایک وقت تھا کہ جب انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا, جنگلوں کی زندگی تھی اور محدود حساب تھے, اور بس اسی میں گزر اوقات. پھر آہستہ آہستہ اسے شعور ملتا گیا, نئے نئے در کھلتے گئے, اور پھر نئی چیزوں کی طرف وہ آیا. تو یہ انسان کی سرشت میں ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے کئی پہلو بیان کیے ہیں. کہیں اسے سرکش کہا ہے, کہیں سست کہا ہے, کہیں جلد باز کہا ہے, کہیں مطلب یہ کہ انسان کے شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. تو اس لیے ہم بعض اوقات مایوس بھی ہو جاتے ہیں, اور مایوسی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو اور زیادہ مشکل کر دیتی ہے. اور جتنا آپ پازیٹیو ہوتے ہیں, جتنا آپ آگے کا سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو کامیابیوں سے نوازتا ہے. نو ڈاؤٹ. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جتنا آپ پازیٹیو ہوتے ہیں, اللہ پاک اتنے زیادہ ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے. ستاروں کی اگر بات کی جائے تو ستاروں کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نیا سال 2026 کیسا ثابت ہوگا؟ دیکھیں, جو 2025 تھا نا, وہ تھا جفت کا سال. جفت مینز کہ جتنے بھی سالگرہ والے, مطلب یہ کہ 4, 6, 8, 10, 12 جس پہ بھی 2 تقسیم ہو سکتا ہے, وہ اس کی برتھ ڈے والے جتنے بھی تھے ان کو سارا کچھ بہت کچھ ملا, ان کو فائدے بھی ہوئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے بھی طاق والے تھے وہ سارے ڈسٹرب ہوئے. ٹھیک ہے, آپ بے شک میں اگر تھوڑا سا کھل کے اس پہ بات آگے کریں گے کہ اس میں 5 کا انسا بھی آ جاتا ہے, 7 کا انسا بھی آ جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بعض کی آپ کو ڈیٹ آف برتھ اگر آپ تھوڑا سا جائیں گے تو کسی میں 25 ہے, تو کسی میں 5 ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے مسائل کا شکار تھے. اب یہ جو 2026 ہے یہ طاق ہے, یعنی اس میں ہر وہ بندہ جس کا ستارہ, جس کی ڈیٹ آف برتھ طاق عدد میں ہے, اس کے لیے مشکلات کم ہوتی جائیں گی, اور اس کے لیے نئے در کھلیں گے. یہ نہیں ہے کہ مثبت اپنا اس کو جفت والے کو کچھ نہیں ملے گا. مسئلہ یہ ہوگا کہ طاق کے ساتھ جو بھی جڑے گا وہ کامیاب ہوگا, اور یعنی 5 کے ساتھ 10 والا انسا جڑے گا تو بھی کامیابی کی طرف جائے گا. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ایک نئے انداز سے, نئے طریقہ کار کے ساتھ زندگی کا ایک نئے گوشے سامنے آئیں گے, کیونکہ یہ جو طاق عدد ہے اس میں بے پناہ خوبیاں ہیں. یعنی یہ پروگریس بھی ہے, یہ حکمرانی بھی ہے, یہ مشکلات سے نکلنا کا بھی سسٹم ہے, یہ اپنوں سے ملنے کا بھی سال ہے. بچھڑے ہوئے یہ جو بعض لوگوں کے بچے گم ہو جاتے ہیں یا نہیں مل پا رہے ہوتے, تو وہ یقین رکھیں کہ 2026 جو ہے وہ چونکہ طاق کا سال ہے, تو اس لیے یہ ان کو ملنے کی امید کافی ہے. بچے ان سے مل سکتے ہیں جو بھی بچھڑے ہوئے ہیں. تعلقات اگر آپ کے خراب ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ گہرائی میں چلے گئے ہیں, تب بھی وہ ریورس ہونے لگ جائیں گے, کیونکہ اس طاق کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ چیزوں کو بناتا ہے, بگاڑتا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے 5 تن, اور پھر یہ ساری چیزیں اس طرف اگر میں جاؤں گا تو پھر اور در کھلیں گے, اور لمبی ساری جو ہے وہ بحث ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ طاق کا سال ہے یہ, اور طاق والے موج کریں, اور جفت والے بھی پریشان نہ ہوں, وہ بھی طاق ڈھونڈیں, اور یقیناً ان کا جو بھی دوست ہے وہ ضرور طاق ہے. تبھی تو پچھلی دفعہ ان کا مسئلہ خراب رہا اور تعلقات بگڑے. تو اس سال جو ہے وہ ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. یعنی اچھے کی امید رکھنی چاہیے اس سال میں, خاص کر ریلیشنز کے معاملے میں. بہت اچھے کی, صرف اچھے نہیں, بہت اچھے کی. اور یہی چیز آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو یاد رکھیں کہ یہ سال اس کی اولاد کا سبب بھی بن سکتا ہے, خوشیوں کا سبب بن سکتا ہے.
کسی کو نوکری نہیں مل رہی تھی، بڑی دھکے کھائے اس نے، بڑی ٹینشنیں تھیں اس کے لیے، تو وہ اس سارے سینیریو سے نکل آیا ہے۔ اب وہ کسی اور پریشانی میں خود کو نہ ڈالے، اب اس کو جاب بھی مل جائے گی، فائنینشلی طور پہ سیکیور ہونے کا سال ہے یہ۔ زبردست۔ یاد رکھیں کہ صرف قوم ہی نہیں، ملک ہی نہیں، شخص ہی نہیں، ہر ذات جو ہے وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ بہتر کر سکتی ہے۔ زبردست، بہت خوب۔ یعنی کہ 2026 ناظرین ہم سب کو پر امید رہنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے۔ رشتوں کے معاملے میں اختر صاحب نے کہا کہ اس میں بھی اب یہ بہت بہتر، بہت اچھا ہمارے لیے ثابت ہوگا، اور فائنینشلی لحاظ سے بھی آپ نے کہا کہ یہ بڑا زبردست ہمارے لیے ثابت ہونے والا ہے۔ اچھا، کیا ہر برج کے لوگ جو ہے وہ خود کو بہتر بنانے کا جو انداز ہے وہ ان کا کوئی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یا وہ ڈیفرنٹ اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اصل میں ہر انسان کے اندر ایک پوری دنیا ہے، اور میں تحقیقات پڑھتا رہتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں، اب نئی تحقیق آئی ہے، انہوں نے کہا ہے جتنے نیورونز آپ کے دماغ کے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر دل میں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹ دماغ نہیں استعمال کر رہے ہوتے، دل کو بھی آپ اسی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، قرآن نے بھی اس کو... اچھا، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد آپ اس کو ان ڈیٹیل بتائیے گا۔ قرآن کا حوالہ دینے لگے تھے ناظرین، ڈیفینیٹلی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ہر انسان کے اندر ایک پوری دنیا بستی ہے۔ اب آپ کی وہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، یا آپ اس کو کتنا خوبصورت بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا 2026، نیا سال، آج اس کا پہلا دن اور ہمارا پہلا شو، نئی شروعات ہے۔ اب اس شروعات کو ہم نے بہتر بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ تو ہم کیسے بدل سکتے ہیں ستاروں کی روشنی میں، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اختر صاحب، ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ ہر برج کے لوگ خود کو کیسے بہتر بنانے میں اپنے ایک رول پلے کرتے ہیں، یا ان کا انداز کیسے مختلف ہوتا ہے، تو آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ جی بالکل، میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف آپ فقط دماغ سے نہیں سوچتے، آپ دل سے بھی سوچتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سمجھتے کیوں نہیں، دل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں۔ تو مطلب یہ کہ قرآن بھی اس بات کو طے کر رہا ہے کہ انسان اپنی زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ دماغ کے بجائے دل سے کرتا ہے۔ تو اٹ مینز کہ یہ جو نیا سال ہے، ہر برج والا کوشش کرے، میری سجیشن ہے، باقی ہر بندہ اپنے اس پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے معاملات کے مطابق، یہ دل کا سال ہے۔ واو! یعنی آپ دل کی سنیں، اگر آپ نے دل کی سنی دماغ کی نہیں سنے تو کامیاب ہوں گے۔ میں جسٹ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے دماغ کی طرف گئے تو پھر آپ کو پوری دنیا کا جو نقشہ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ آپ کو پریشان کرے گا، اور پھر اب معاشی لحاظ سے جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو ٹینشن ہوگی، تو اس کی بجائے آپ دل کی طرف آئیں۔ دل ہمیشہ جو ہے نا وہ بہتر کی طرف جاتا ہے۔ دل وہ واحد عضو ہے انسان کے جسم کا جو حکمران ہے پورے جسم سے، اور اس کا کیا ہوا کوئی بھی کام وہ دیر پا ہوتا ہے، اور دماغ کا فیصلہ جسٹ آیا اور گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو سوچنا پڑ جاتا ہے یا مجھے یہاں نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ آپ کو دل انڈیکیشن اس وقت بھی دے رہا ہوتا ہے، ادھر نہ جائیں، خطرہ ہے، یہ مت کریں آپ۔ وہ اب تو خیر بہت سارے لوگ ان چیزوں کو کہتے ہیں جی مجھے تو وائبز آ رہی تھی، تو یہ ہو رہا تھا، اب ہم نے نا وائبز کا نام دے دیا، مجھے کچھ عجیب سی چیزیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب تو کائنات میں اب یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں نا وہ باقاعدہ تصویریں کی شکل میں آپ کے اس میں دل میں آتا ہے، اور پھر دل اس کو کلیئر کرتا ہے، کلیریفائی کرتا ہے، اور پھر اس کی منظوری دیتا ہے۔ تو یہ طاق کے ساتھ چونکہ دل کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار تھوڑا خوش ہو کے، اس دفعہ ذرا مسکرا کے، اس دفعہ غصے کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا دل کی سنیں۔ دل کیا کہہ رہا ہے؟ دل کہہ رہا ہے جی آج باہر نکلنا ہے تو بنا سوچے سمجھے نکل جائیں، کر گزرے،
ٹھیک ہے، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، یہ گفٹ اچھا ہے، تو یقین کریں واقعتاً وہ اچھا ہے. یعنی اگر دل نے کہا ہے تو یعنی اب آپ کی یہ پورے سال کا تھیم ذہن میں رکھ لیں کہ اگر دل کچھ کہہ رہا ہے تو وہ صحیح ہے. وہ صحیح ہے. دماغ کا جو اس سال کا سیشن ہے، میں وہ کہتا ہوں کہ 40% سائلنٹ ہے اور 60% دل جو ہے وہ اپنے کام پہ لگ جائے گا، ایکٹیو ہے. اور یہ میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے منزل پانی ہے تو آپ ذرا سوچیں آپ کا دل پہلے کیا چاہتا تھا. پچھلے سال آپ نہیں کر پائے، آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے تھے، کوئی نئے مشاغل آپ لینا چاہتے تھے، آپ نہیں کر پائے. دماغ نے کہا یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہاں سے یہ رکاوٹ آئے جی، یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اس بار ذرا دل کے ساتھ آگے بڑھیں، یقیناً کامیابی ملے گی. اور میں حقیقتاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی تعلیمات، ترغیبات، جتنی بھی ترقی آگے جائے گی، یہ جو مصنوعی ذہانت ہے نا، اس کو بھی ذرا جا کے دیکھیں تو اس کا تعلق بھی دل سے ہے. اور ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کیجئے گا، اس سوال میں آپ اس جواب کو کنٹینیو کیجئے گا کہ کون سا ایسا برج ہے، کیونکہ اب اگر ہم نے دل کی سننی یا دماغ کی نہیں سنی، یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے کہ ہم نے اپنے آپ پہ تبدیلی لانی ہے یا ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو کون سا برج ہے جو تبدیلی کو جلد ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ دیکھیں، جو طاق جن کے بھی ہیں ڈیٹ آف برتھ یا دن، وہ تاریخیں یاد رکھ لیں. وہ ان کا سامنا جو ہے وہ مختلف جو برج ہیں جو ان سے ہٹ کے ہیں، ان سے سامنا ہوگا. لیکن پتہ کیا، کامیابی آپ کو ملنی ہے کیونکہ یہ طاق کا سال ہے. اب آپ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے سکتا. ذہن میں رکھیں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ نامکمل نہیں رہے گا، جو رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں وہ جڑے گا. ٹھیک ہے، جو آپ کی خواہشیں آپ کی ختم تھیں، جن کو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے آگے یہ بھی کنٹینیو کروں، تو اس سال کنٹینیو کریں، اس سال آپ سٹیپ لیں اور دھڑلے کے ساتھ آگے بڑھیں. کیونکہ یہ سال آپ کا ہے، یہ آپ کی خوشیوں کا سال ہے اور آپ کے لیے نت نئے در کھلنے والے ہیں. وہ لوگ جو سٹیپ لینے سے گھبراتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ کام صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ڈر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہچکچاہٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال کیسا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب لوگوں کی نہ سنیں. تھوڑا سا یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سوٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا، میاں نے کہا کیوں؟ پڑوسن کہہ رہی تھی آپ کو جچ نہیں رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا آپ نے. اب آپ نے خود کو خود ہی آئینے میں دیکھ کے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. کسی کی رائے پہ نہ جائیں، کسی کی باتوں پہ دل نہ ہاریں، خود کو بالکل ہی کنفیوز نہ کریں. یہ آگے نکل کر، آگے بڑھ کر خوشیاں لینے تھامنے کا سال ہے، ترقیوں کا سال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس برج کے ساتھ جو ملے گا، طاق برج کے ساتھ، یعنی جس کا میں نے کہا 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، 17 ہے، 19 ہے، اس طرف جو بھی جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کے ساتھ جو بھی جفت ملے گا وہ بھی پار لگے گا. یہ تو پار لگنا ہی لگنا ہے. تو میں اگر کہوں تو یہ محبت اہل بیت کا سال بھی ہے، میں اگر یہ کہوں تو، کیونکہ طاق میں آپ دیکھیں تو 5 کا ہندسہ بھی ہے. تو جو اس محبت کے ساتھ منسلک ہوتا جائے گا، یقین کر لیں میں بالکل، میرا گربان وہ آ کے پکڑ لے، اگر اس کو ترقی نہ ملے، اس کو فائدہ نہ ہو، اس بار محبت ذرا اس طرف بھی کر کے دیکھیں. اور پہلے بھی آپ کرتے ہیں مگر تھوڑا سا اس میں اضافہ کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ سال آپ کے لیے ہے. یہ سال ایسا ہے کہ یہ آپ کو بہت کچھ دینے والا ہے. ماضی میں چھوڑ دیں جو ہوا، جو آپ فیصلے نہیں کر پائے، جھجک رہے تھے، آپ تھوڑا پریشان تھے، آپ بالکل گم و گو کی کیفیت سے نکل آئیں. اب یہ فیصلہ کن سال ہے، یہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا سال ہے. جو لوگ معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے کہا کہ دل کی اب سنیں، دماغ کی نہیں سنیں، معاف کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے.
اب یہ سال ان لوگوں کے لیے کیسا ثابت ہوگا جو اپنے اندر ایک انا، ایک ایگو بھرے رکھتے ہیں، معاف نہیں کرتے لیکن دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں معافی مل جائے، ان لوگوں کے لیے یہ سال کیسا ہوگا؟ زندگی میں نا دو ہی قسم کے جذبات ہیں، یا آپ محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، یہی ہے نا. لیکن محبت کریں یا نفرت کریں، اس سے پہلے والے کو، سامنے والے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ نفرت بھی کر رہے ہیں تو اسے تسلیم تو کر چکے نا، تو تبھی نفرت کر رہے ہیں نا. اگر آپ کے سامنے وہ تسلیم شدہ نہیں ہے اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے، تو پھر دشمنی آپ کیسے کر رہے ہیں، اور محبت آپ کیسے کر رہے ہیں جو اگر وہ باقیوں سے منفرد نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ جب آپ تسلیم کر چکے اس کی شخصیت کو بھی، اس کی ہر بات کو بھی، تو معاف کرنے میں کیا حرج ہے، معاف بھی کرتے، معاف کرنے سے دل بڑا کریں. اچھا اب ذرا کچھ انٹرسٹنگ اور چیزیں کر لیتے ہیں. یہ کامیابیوں کا، یہ پیار محبت کا، ہم اللہ کرے اسی طرح ہو جس طرح سے آپ بتا رہے، کیونکہ ہم سب اسی کے خواہش مند ہیں. اور آپ نے پہلے بھی جو 2025 کا بتایا تھا، ہم نے وہی سب کچھ جو ہے نا وہ برداشت کیا، فیل کیا، ہم سب کے وہ سامنے چیزیں ہیں. لیکن جتنی خوبصورتی کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2026 ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی گزرے. 2025 میں ایک اور بڑی زبردست چیز ہوئی تھی جو ہم سب نے بڑی یاد رکھی، پاک بھارت کی جو جنگ کا معاملہ تھا، وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی ہمارے سامنے. اب 2026 میں مجھے بتائیں کہ پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ دیکھیں بھارت بہت پیچھے چلا گیا. یہ جو طاق کا، اگر پاکستان کا آپ عدد نکالیں نا تو یہ بھی طاق ہے. تو طاق عدد جو ہے اس وقت پاکستان کیوں چھایا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ سال جیسے سٹارٹ اس نے لیا بھارت نے پہلگام پہیلی سے اور بے وقوفی سے، اور اس کے بعد جو اس کو جواب ملا، اور یہی چیز پاکستان کے لیے جو ہے فیوچر بدلنے کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ اب جڑے گا نا وہ عافیت میں جائے گا. کیا بات ہے. اور جو نہیں جڑے گا وہ مشکلات کا شکار ہوگا. اب دیکھ لیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. سعودیہ نے آپ کے ساتھ دفاع کا معاہدہ کیا، ایران آپ کے ساتھ کرنے کو تیار کھڑا ہے، وسط ایشیائی ریاستیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ تجارت کے لیے ترجیح کر رہی ہیں. اٹلی جیسا ملک کہتا ہے کہ افرادی قوت آپ بھیجیں، ہم آپ کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں، اتنے لوگ دے دیں، کوٹا دے دیتے ہیں. جہاں لوگ جانے کے لیے لاکھوں لگا رہے تھے، نہیں کچھ ہو رہا. چائنا آپ کے ساتھ پہلے سے منسلک ہے، رشیا آپ کو دیکھ رہا ہے، امریکہ کہتا ہے پاکستان پہلے ہے، بھارت تو دور دور تک ہے ہی نہیں. مودی کے تو ٹھیک بیچارے کی ہے. بہت یہ ہو گئی ہے. دیکھیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب وقت بدل رہا ہے. پاکستان کا وقت بدل گیا ہے. آگے آنے والی معیشت جتنی مضبوط آپ کی ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے. نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے معاملات آ رہے ہیں، اور پاکستان بہت جگہ پہ لیڈ کرنے جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے جتنے تنازعات ہیں نا ان میں پاکستان کا دیکھیے گا وائٹل رول ہوگا. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ جو اعتماد کی فضا اب پاکستان میں ہے، پوری دنیا جس طریقے سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، یقین کریں کہ اگر پیچھے بہت دور تک بھی ہم نظر دوڑائیں نا تو نہیں تھا صاحب یہ کچھ. یہ آنے والے وقت اور زیادہ اس کے لیے بہتر آ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور آپ کی جو طاقت ہے، آپ کی جو قوت ہے، آپ کے دفاع میں اور زیادہ مضبوطی آ رہی ہے. بہت سارے ممالک دفاعی ادارے ہیں وہ جڑنے والے ہیں آپ سے. اور آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دلچسپ چیزیں میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کے جو اس وقت فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور چیف آف ڈیفنس، ماشاءاللہ ان کا سٹار بھی اگر دیکھیں، ان کے ساتھ اگر چیزیں دیکھیں تو وہ بھی طاق ہے، وہ بھی طاق. تو طاق کا سال طاق، اور پھر ان کی مقبولیت آپ دیکھیے گا اس سے بھی زیادہ آگے جائے گی، اور پوری دنیا ان پہ ٹرسٹ کر رہی ہے. آگے آنے والے اتنے بڑے بڑے تنازعات میں ان کی رائے کو فوقیت دی جائے گی. ہماری آرم فورسز نے اپنے آپ کو منوایا ہے 2025 میں. اب دیکھیں نا تبھی لوگ ان کو مان رہی ہیں، اپریشیٹ کر رہی ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیں نا دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں ہمارا ایک تشخص، ہماری جو ایک پہچان ہے وہ ایک الگ سے جا رہی ہے. ہم اب نا صرف ڈیفینسو نہیں کھڑے ہوئے.
ٹھیک ہے، اب ہم کچھ اور ہیں، ہم اٹیکنگ پوزیشن پہ ہیں، پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، پاکستان کو لائٹ ٹھیک نہیں ہے، ہے نا اب. امریکہ جیسا ملک سمجھ گیا ہے تو باقی کس کو سمجھانا ہے ہم نے. Exactly. آپ دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے ہمیں پذیرائی دی Yes. ہماری حکومت کو، ہمارے جو ہے چیف آف ڈیفنس کو، آپ دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے بلایا، عزت دی. پھر آپ باقی ممالک میں دیکھ لیں، آپ سعودیہ کا رویہ دیکھ لیں، آپ جو ہے عرب امارات کو دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کو ابھی پچھلے عرصے میں ہی آپ دیکھ لیں کتنی تبدیلیاں، کتنے آپ کے پاس فرما روا آئے اور کتنے آپ کے پاس آنے کو تیار کھڑے ہیں کہ JF-17 تھنڈر ہمیں بھی دو یار، وہ ٹیکنیک ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ نے پلک جھپکنے میں کیا کر دیا. دنیا کے محفوظ ترین مضبوط ترین نظاموں کے آپ نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. نہ ڈرون کچھ کر پائے، نہ ڈیفنس سسٹم اگلے کے کچھ کر پائے، نہ وہ مانگے تانگے کے طیارے ان کے کام آ سکے. تو یہ اسٹریٹجی دیکھیں نا، حکمت عملی دیکھیں، پیچھے دماغ دیکھیں کہ کتنے بہترین اور ٹائم پہ جو ہے آپ نے وہ سارا کچھ کیا. سب سے پہلے آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کے تحت لوگوں کو کہا بھئی ہمارا ممالک کو بتا دیا بھئی ہمارا قصور نہیں ہے، ہم بہت صبر کر رہے ہیں، بہت صبر کر رہے ہیں، یہ بھی ٹارگٹ میں ہے، یہ بھی ٹارگٹ میں ہے، یہ بھی ٹارگٹ میں ہے، لیکن ہم بہت صبر کر رہے ہیں. 2026 جو ہے یہ مزید خوبصورت ثابت ہوگا. بالکل. اور بھارت کے لیے اب مشکل ہو گئی ہے بہت سارے معاملات میں، اسے اب پیچھے ہٹ کے مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا، اور ڈیفینیٹ اسے آنا پڑے گا. بالکل آنا پڑے گا. اور جنگ کی طرف وہ اب نہیں جا سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا. اب نہیں سوچے گا کیونکہ بار بار اس کو اشارے مل رہے ہوتے ہیں جو اس کے رافیل گرے تو ہر جگہ سے ٹرمپ کی طرف سے اس کو بار بار یہ اشارے ملے ہیں، بلکہ انہوں نے صاف کہا بھی کہ پاکستان نے 8 گرائے، پہلے 5 تھے، پھر 6 ہوئے، پھر 8 ہو گئے. اچھا ایک اور چیز اب تھوڑی سی اور انٹرسٹنگ بناتے ہیں، کچھ اور ستاروں کی بات کرتے ہیں، تھوڑا پولیٹیکل سینیریو میں آتے ہیں، لیکن ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، ہم تھوڑی ذاتی زندگی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو صاحبزادے بلاول بھٹو صاحب ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سر صحرا کب سجے گا، دولہے وہ کب بنیں گے. تو 2026 میں کچھ چانس ہے کہ وہ دولہا بنے؟ جو سپٹمبر ہے نا اس سال کا، اس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا. اور کافی ساری چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں، یہ سسٹم چل رہا ہے ان کا، شادی ہو سکتی ہے، اور یہ 2026 جو ہے ان کی شادی کا سال ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے کلیئر جو ہے ابھی چونکہ چیزیں انڈیکیٹ نہیں ہو پا رہی، اپریل کے بعد جو ہے وہ بالکل ساری چیزیں اوپن اینڈ ابو بورڈ ہو جائیں گی، ساری کچھ چیزیں کھل کے آ جائیں گی اور شادی ان کی ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے ارینج میرج، مگر ہے پسند کے حساب سے. مطلب یہ کہ اگر ہم دونوں لیول پہ دیکھیں تو دونوں ہی پہلو اس کے ملتے ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہے سیاستدان ہمیشہ فیوچر کو رکھ کے فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کی شادی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو ساری چیزوں میں وہ اس چیز کو نظر میں رکھتا ہے. تو سیاسی چونکہ لیول ان کا اب آگے بڑھے گا. میں دیکھ رہا تھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ پی پی کا عدد بھی طاق ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ اچھے انداز سے بڑھے گا. اور نون لیگ کا بھی معاملہ ٹھیک ہے، مگر یہ آگے جا کے یہ دونوں جماعتوں میں اس طرح کھٹ پٹ نہیں رہے گی، یہ مزید قریب ہوں گے اور کچھ ایسے فیصلے بھی آئیں گے جو آپ کو اور ہمیں حیران اور پریشان کر دیں گے. ذرا میڈیا کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے، کیونکہ 2025 میں بڑے ستارے گردش میں رہے میڈیا کے، اب 2026 جو ہے یہ میڈیا انڈسٹری کے لیے کیسے ثابت ہوگا؟ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ جدت کی طرف جا رہی ہے. جتنا جو بھی میڈیا جدت کو اپناتا جائے گا وہ آگے نکلتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک اب پلر بن چکا ہے، ایک ستون ہے، اس کو اب آپ ڈیمالش نہیں کر سکتے. چاہے اس کے ٹھیک ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں، مگر یہ پلر بھی، پھر میں وہی بات کروں، اگر اس کا عدد بھی دیکھے تو یہ بھی طاق ہے، تو یہ بھی اپنا وائٹل رول پلے کرے گا کسی بھی معاملے پر. سیاسی لیول پہ چلے جائیں، معاشی لیول پہ چلے جائیں، اور یہ ہر معاملے پہ جو ہے یہ اچھا کردار ادا کرے گا. اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، میں سچ کا بھی دیکھ رہا تھا تو اس کا فگر بھی جو ہے وہ طاق ہے. تو اس ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سال ہی طاق ہے،
طاق لوگوں کا ہے، طاق والوں کا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس ادارے کو، ہر اس شخص کو کامیابی ملنی ہے، وہ آگے بڑھے گا. صرف اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے نا تھوڑا سا گھبراہٹوں سے نکل کے، تھوڑا جو بندہ گو مگو کی سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے، اس گو مگو کی کیفیت سے نکلنا ہے. اوکے. اس گو مگو کی کیفیت سے جو نکل آیا، یقین کریں وہ کامیاب ہے، اور اس کو ہر حال میں کامیابی مل کے رہے گی انشاءاللہ. تو اس لیے میڈیا انڈسٹری مزید پروان چڑھنے والی ہے. اس میں کچھ نئے جو ہے اضافے بھی ہوں گے، نئی چیزیں بھی آئیں گی. اور میں اس چینل کو بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ بہت اچھے اور آگے جاتا ہوا. اور انشاءاللہ چونکہ یہ عدد جس حساب سے ہے، پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت خوبصورت سال ہے، اور لوگوں کے لیے اور امیدوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کا سال ہے. کیا بات ہے جی بھائی. ناظرین پر امید ہو جائیں، یہ سال بڑا خوبصورت سال ہے، اور اگر آپ کی کوئی دلی خواہشات ہیں بہت ساری جو 25 میں پوری نہیں ہوئی، وہ 26 میں ہونے والی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آغاز میں اختر صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ نے دماغ کی کم اور دل کی زیادہ سننی ہے، تبھی وہ تمام تر چیزیں پوری ہوں گی. اختر صاحب اب ذرا سپورٹس کی طرف آتے ہیں. ہمارے لوگ بڑے شوقین ہیں ڈیفرنٹ گیمز کے، لیکن سب سے زیادہ لوگوں کا جو لگاؤ ہے یا جو ہمیں ایک فلو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہماری کرکٹ ہے. تو ذرا کرکٹ کا بتائیں. اس طرف بھی جانا چاہوں گا میں، لیکن میں چونکہ آپ نے شخصیات کی بات کی تھی، تو مریم نواز جو ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے نا مقبولیت کی ایک نئی اچھا، آپ نے نا 25 میں بھی یہی کہا تھا جب شروع اور میں آپ کو یاد ہو ہم نے شو کیا تھا. ان کو ملا ہے، فیم ملا ہے، اور یہ آگے جو اقدامات وہ مزید کرنے جا رہی ہیں اس سے ان کو اور فیم ملے گا. عوام میں ان کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے ان کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا عدد بھی طاق ہی ہے. تو یہ سال چونکہ طاق والوں کا ہے تو کامیابی ان کو بھی ملنی ہے. اور اب آ رہی ہیں سپورٹس کی طرف. تو سپورٹس جو ہے پاکستان کو اس سے بھی زیادہ کامیابیاں 2026 میں ملیں گی. 2025 میں ہم نے پھر بھی تھوڑا بہت ابھی کھویا تھا ہم نے، لیکن لاسٹ میں وہ دیکھیں نا انڈر 19 جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ کپ لے کر آئے ہیں. اب دیکھیں 19 کا ہنسا جو ہے وہ بھی طاق ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ طاق والوں کا سال ہے. طاق والے جہاں بھی ہیں، اب میں ساری چیزیں کھولتا جو میں، آپ حیران رہ جائیں گی کہ میں کم از کم میں نے رات 700 سے بھی زیادہ ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں پاکستان میں، پاکستان کی شخصیات میں، کھیلوں میں، ہر چیز میں وہ سارے طاق نکلے ہیں. تو مجھے اسی وجہ سے میں کانفیڈنٹ بھی ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں بالکل پر امید ہوں. اللہ کی رحمت سے پہلے بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ 2026 جو ہے. اختر صاحب آپ کی باتیں سن کے یقین جانے ہم سب اس وقت بڑے پر امید ہو گئے ہیں. جو ہماری ٹیم بیٹھی ہے پی سی آر میں وہ بھی اس وقت بڑی خوش ہے. وہ بھی کہہ رہے کہ چلے ہم بڑے پر امید ہو گئے ہیں کہ کچھ ایسی خواہشات ہیں ہماری جو پوری ہوں گی. تو ہر انسان کو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پر امید ہی رہنا چاہیے، مثبت ہی رہنا چاہیے. دیکھیں مثبت تو ہر حال میں رہنا چاہیے، لیکن یہ 2026 جو ہے یہ آپ دیکھیں نا یہ بہت حوالوں سے امپورٹنٹ ہے، بہت حوالوں سے امپورٹنٹ ہوگا. آپ دیکھیں آپ کو جو ہے حرمین شریفین کی جو ہے وہ دفاع کا بھی موقع مل گیا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی سعادت. اور اب آپ جو ہے براہ راست مقدس مقامات کی طرف بھی جا سکیں گے. ان کی زیارات کے لیے بھی اب آپ کے لیے نئی چیزیں اور نئے اعلانات بھی ہو گئے، نئی سروسز بھی آ گئی، پروازیں بھی شروع ہو گئیں. تو یہ تبدیلیاں بھی تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اصل چیز میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اب تھوڑا سا نا ہم ان چیزوں سے نکل آئیں کہ جب ہم سوچتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اب یہ وہ نہ ہونے والی چیزیں بالکل اس کا چیپٹر آپ ٹھپ کر کے رکھ دیں. ختم ہو گیا وہ سلسلہ. جو آپ سوچ رہے تھے نہیں ہوگا، یہ ہوگا ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اب آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اب آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کا اگر شوہر نہیں مان رہا آپ کی باتیں تو وہ آپ کی باتیں مانے گا، اور اگر بیوی نہیں مان رہی تو وہ بھی مانے گی. اور ٹھیک ہے، بچے اگر نافرمانی کی طرف
خدا نہ خواستہ جا رہے تھے, تو وہ یہ فرمانبردار ہو ٹیکل جائیں گے. کرنے کا وقت ہے, آپ انہیں ٹیکل کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کسی کی رکی ہوئی تھی وہ اس میں کمپلیٹ یعنی کر یہ سکتا سال ہے. وہ ہے کہ آپ کا ہر رکا ہوا کام یا ہر بگڑی ہوئی چیز یا رشتے وہ اب آپ کے درست ہونا شروع ہو جائے گے. پیغام آپ ہمارے ناظرین کو کیا دیں گے 2026 کے؟ میں یہی صرف کہنا چاہوں کہ دیکھیں, جب غم بھی آپ کو بتائے بغیر ہی آتے ہیں نا تو گھبرائے نہ کریں, خوشیاں بھی ایسے ہی آتی ہیں, دبے پاؤں آپ کی طرف بھی آئیں گی. بس آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, اپنے دل کی سننی ہے, دماغ کو سائیڈ پہ رکھ کے, دشمنیاں بھلا کے, تعلقات کو نئی جہت دے کر, مسکرا کر اس سال کا آغاز کریں. انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اختر صاحب. ناظرین ڈیفینیٹلی ستاروں کی ہم نے بات کی, یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس ڈگر چلنا ہے, اگر کہیں ہم گر رہے ہیں تو ہم نے سنبھلنا کیسے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اختر صاحب نے اس وقت جتنے بھی ہم نے ڈسکشن کی ستاروں کو لے کے 2026 کے حوالے سے, تو انہوں نے ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف ہی ہمارا رخ کیا اور بتایا کہ 2026 ہمارے لیے بہت خوبصورت مثبت ثابت ہونے والا ہے. کامیابیوں کا یہ ہمارا سال ہوگا, کیونکہ 2025 میں ہم نے بہت کچھ سہا ہے, تو 2026 میں آپ کو وہ ساری خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ. بریک کی جانب بڑے ناظرین, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. نیا سال ہے, نئی سوچ ہے, نیا عزم, نیا حوصلہ یہ سال لے کر آیا ہے. تو ناظرین نئے سال کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ وقت کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کا یہ نام ہے. ہم نے صرف کیلنڈر چینج نہیں کرنا, ہم نے ہماری سوچ کو بھی چینج کرنا ہے. ہم نے بہت سارے اپنے معاملات ہیں ان کو چینج کرنا ہے. لمحہ بلمحہ ہم نے دیکھا کہ 2025 میں کافی حد تک ہم مایوس ہوتے چلے گئے کہ پتہ نہیں اب بس زندگی ختم ہو گئی, دنیا ختم ہو گئی, کامیابیاں, ترقی کے جو ایک مناظر تھے, جو راستے تھے, بس اب وہ ختم ہو چکے ہیں. اندھیروں کی طرف ہم نکل پڑے ہیں, روشنی تو کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آنی. تو یہ ایک جو مایوسی تھی 2026 میں اس کو ختم کرنا ہے, بلکہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس مایوسی کو ختم کریں اور اپنا جو قدم ہے اب وہ بڑھائیں امید کی طرف, کامیابی کی طرف, خوشیوں کی طرف. اب وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں, کیونکہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں. آپ نے ان آزمائشوں سے سیکھنا ہے, آپ نے ان آزمائشوں سے موٹیویشن لینی ہے, لیکن کس طرح سے لے سکتے ہیں آج یہ بات کریں گے کہ ہمیں یہ حوصلہ کیسے آئے, نیا عزم, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نیا سال نیا عزم لے کر آیا ہے, تو آیا کس طرح اس کو ہم پہچانیں اور پھر اس ڈگر ہم چلنے کی کوشش کریں. اور ہر سال ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم خود کو بدلیں, ہم اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کریں, وہ جذبہ پیدا کریں, امید ہمیں ایک ملتی ہے. اب اگر اس کے باوجود ہم نہیں بدلتے, اس کے باوجود اگر ہم ہر سال اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے, پھر یہ ہماری لاپرواہی ہو سکتی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیں گے کہ جو ہم نے 2025 میں کچھ پرانی ایسی یادیں, کچھ تلخیاں, کچھ ایسی غلطیاں جو ہم سے ہوئی ہیں, 2026 میں ہم اس کو ریپیٹ نہ کریں اور کچھ نیا کرنے کی, کچھ نیا سیکھنے کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں. خواہ وہ کام کی بات کریں, خواہ وہ رشتوں کی بات کریں, اس میں بہتری لانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج اس ٹاپک میں ہم یہی بات کریں گے کہ نیا سال جو ہے وہ کس طرح ہمیں ایک نیا حوصلہ دے رہا ہے, کس طرح سے ایک نیا عزم لے کر آیا, کس طرح سے ایک نئی سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اندھیرے سے نکل کے روشنیوں کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین, زندگی کو طاقتور بناتے ہیں, مثبت سوچ کی طرف آتے ہیں اور مثبت تبدیلیاں کیسے لائی جا سکتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت ساری ٹریننگز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ کے رشتوں کے حوالے سے آپ کی بہت ساری کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ کے کام, آپ کے بزنس کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ رکھتے ہیں, اور خاص کر نوجوانوں کے لیے وہ بڑے پر امید ہمیں نظر آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ نعمت خان درانی موجود ہیں. السلام علیکم نعمت, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. نئے سال کے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. آپ سب کو بہت بہت مبارک. آپ لوگ اتنا شاندار کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح کنٹینیو رکھے. آمین. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ. بتائیے گا, نیا سال, نیا عزم ہے, نئی سوچ, نیا حوصلہ ہے, کتنے پر امید نظر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ نئے سال, نئے دن, نئی چیزیں, لیکن اگر آپ نے پرانے سال میں بھی کوئی ڈیسٹینیشن بنائی ہے, تو اگر اس ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ چینج دا وے ناٹ دا ڈیسٹینیشن. راستہ چینج کرے, منزل وہی ہے. اوکے. ہاں, تو نئے سال کے ساتھ نئے سوچ اس ٹائم تک آتے جب نئی رویے اختیار ہو جاتے ہیں. ٹرو. اور نئی رویے بنتے نئی سوچ کے ساتھ اگین یہ ایک سرکل ہے, اسی طرح چلتا ہے. تو آپ کا نیا سال اس ٹائپ خوبصورت ہو سکتا ہے جب آپ کو چیزوں کو دیکھنے کی نظریہ چینج ہو جائے. کیا بات.
ہاں سو ہم نظریہ چینج کریں سال تو بہت ہم نظریہ چینج کریں گے، اور آج اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ اپنا وہ نظریہ چینج کر سکیں. مایوس انسان بہت ہو چکا تھا، بلکہ ہم سب 2025 کی بات کریں تو بڑی مایوسی دیکھنے کو ملی ہے زندگی کے ہر پہلو کو لے کے، خواہ وہ رشتوں کی بات کریں، خواہ وہ اپنے کام کی بات کریں، خواہ وہ اوور آل پاکستان کی جو سچویشن دیکھیں اس کو دیکھیں، تو مایوسی ہمیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملی ہے. تو آیا اس سال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آغاز ہے، پہلا دن ہے، تو اس مایوسی کو کیسے نکال پھینکیں؟ دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب بھی کوئی گول بناتے ہو، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، سو اس کے لیے پھر رب سے دعا بھی کرنی، اور رب سب سے پہلے تو کہتا ہے آپ میری رحمت سے کیوں نا امید ہو رہے ہیں، اس پہ تو ناراض ہوتے ہیں. کل میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا اور اس نے بہت خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ رب کہتا ہے کہ مجھ سے رشتہ کیسے مضبوط کرنا ہے، مجھ سے مانگتے رہو. انسان سے اگر رشتہ ختم کرنا ہے تو اس سے مانگ لو. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر انسان سے ختم کرنا ہے تو مانگ لو، اور اگر اللہ سے مضبوط کرنا ہے تو مانگنا شروع کرو. تو جب آپ کو رب کہتے ہیں مجھ سے مانگتے رہو، مجھے خوشی ہوگی، اور جب آپ نہیں مانگتے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ وہ انسانوں کی الٹ ہے. مایوسی ہمیں اس ٹائم شروع ہو جاتی ہے جب ہم رب کی بجائے انسانوں سے توقعات شروع کر دیتے ہیں. ویری ٹرو. ہاں جب ادھر سے توقعات کرتی ہے اور یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں تو سلسلہ الٹ ہے. تو مایوس یہ ہے کہ جب ہم غلط ڈائریکشن میں اگین چلے جانا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کو رائٹ پاتھ نہیں ملتا، اور وہ کیوں نہیں ملتا، وہ بھی اگین وہی ہماری سوچ کی وجہ سے، کیونکہ ہر چیز کو دو طریقے سے آپ دیکھے جا سکتے ہیں. اس گملے کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ یار کتنا خوبصورت ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں یار یہ کیا آرٹیفیشل رکھا ہے، کوئی نیا رکھ لو. ایسے ہی ہے، چیز وہی ہے، نظریہ چینج ہے. نظریہ بالکل ایسے. آپ تو نظریہ چینج کرے، خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے. کیا بات ہے جی، نظریہ چینج کرے خوبصورتی خود بخود آئے گی. حوصلے اور ضد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہم کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں حوصلہ ہونا چاہیے، ایک عزم ہونا چاہیے، اور نئے سال میں ہم یہی اسی حوصلے اسی عزم کی بات کریں، لیکن کچھ چیزیں ہم ضد کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بعض اوقات آپ ایک کام شروع کر دیتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، وہ ضد ہوتی ہے. بعض اوقات زیادہ تر یہی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو پروف کرنے کے لیے، کسی کو وہ ضد ہوتی ہے، آپ اس ضد میں لگ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کی جینوئن دل سے آواز آتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا دل سے جب آواز آتی ہے تو رشتے بنتے ہیں، خوبصورتی بنتی ہے جب چیزیں، اور دلوں کی جو آواز نکلتی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ اندر سے ادھر سے نکلا، ادھر سے نکلا، یہ کہیں اور سے نکلا. سو یہ ہے کہ جب آپ دل سے کوئی بھی چیز شروع کر دیتے ہیں نا اس میں مایوسی آتی ہے، نہ اس میں آپ تھکتے ہیں. اگین یہ بات میں بار بار کر چکا ہوں اور کافی جگہ کر چکا ہوں، وہ کام جو 24/7 آپ کر لے اور پھر بھی آپ کہے مزہ آیا، وہی کام ہے، تو اس میں مایوس کبھی نہیں ہوں گے. اور جس میں اگر آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا چڑچڑا پن، تو اٹ مین کہ وہ آپ کے لیے کام نہیں. وہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شروع میں لگ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے ہی نہیں، اینڈ میں لگ رہا ہے کہ یار یہی تو میرے لیے بنا تھا. یہ بات ہماری ٹیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام آپ لوگوں کے لیے، آپ انجوائے کیا کریں کام کو. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تھوڑے سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. یونیورسٹی میں سب سے پہلے دن جو آپ کا دشمن ہوتے ہیں، آخری دن سب سے خوبصورت دوست وہی ہوتا ہے. یہ ریسرچ ہے. یونیورسٹی میں ہر جگہ پہ جہاں پہ کسی جگہ پہ کام بھی شروع کرتے ہیں، ایک جگہ پہ ابھی میں ٹریننگ کرانے گیا، وہاں پہ جب میں بیٹھ گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو روکا ٹوکا چیز گیا، تو اس رات جو لوگوں کو لگا کہ یار یہ کیا بدتمیز آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا بول رہے ہیں. اگلے دن جو میں نے دوبارہ سیشن چلایا تو اس پہ 2-3 لوگ میرے دوست بن گئے. دے ور لائک کہ قسم سے ہم آپ کو گالیاں دے رہے تھے. او مائی گاڈ. لیکن آج جو ہم نے آپ کو دوبارہ سنا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یار نہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے. تو یہ ہے کہ ضد، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ضد ہمیشہ ہم رانگ چیز پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے یہ نہیں ہے، یہی چاہیے. یہ اشارہ میری طرف بھی ہے کیونکہ یہ مجھے بڑے اچھے سے جانتے ہیں. مجھے بتائیے گا چھوٹے چھوٹے فیصلے، چھوٹے چھوٹے قدم جو ہیں وہ ہمارے 2026 کو کیسے بہتر یا خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم ہمیشہ، وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو وہی قطرہ قطرہ ہے. اور ایک اور چیز یہاں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بہت شاندار چیز ہے. اگر آپ سیڑھیوں سے اوپر چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور کسی غلطی کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے گر بھی جائے،
آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ آپ سیڑھی سے اوپر گئے, آپ دوبارہ چڑھ جائیں گے. جو لوگ ایلیویٹر سے چڑھتے نا, ٹھیک ہے, اور اگر کسی غلطی کی وجہ سے گر گیا پھر وہ ایلیویٹر ڈھونڈتے رہیں گے. اگر ایلیویٹر کسی وجہ سے خراب ہو گیا, اس میں بجلی چلی گئی, کچھ بھی, تو ہمیشہ جو چھوٹے چھوٹے قدم ہے یہ آپ کی سیڑھی ہے, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک انسان کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے. فار ایگزامپل میں نے بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کیا, سو میں نے اداروں کے ساتھ کچھ ایسے اداروں کے ساتھ کام کیا جس کے ساتھ میں نے آفس بوائے سے شروع کیا, ان کے لیے چائے بنانا, صفائی کرنا, چیزیں کرنا, اور پھر کچھ ایڈمن میں بھی کام کیا, ایڈمن فائنینس میں بھی کام کیا, مینیجر میں کام کیا, چیف آف ریٹنگ آفیسر بھی کام کیا. اس سارے مرحلوں سے گزر کے اب مجھے پتا ہے کہ یار جو ہمارا آفس بوائے اس کی فیلنگ کیا ہے, اس کو جو مہینے میں 30-40 ہزار ملتے ہیں, اس کے گھر کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں. تو آپ جب اس کو پھر فیل کرتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ چھوٹے چھوٹے قدم, پھر آپ اس کو فیل کرتے ہیں نا, پھر اس کو آپ سمجھتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے قدم, یہ کیا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس, یہ آج ایک چیز کر دو, کل دوبارہ دوسری چیز ہو, تیسری چیز ہو جائے گی, وہی اگین کنسسٹنسی لگے رہے, منزل پہنچ جائیں گے. اور یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. اگر آپ نے کوئی شارٹ کٹ اختیار کیا ہے تو وہی شارٹ کٹ سے نیچے آ جائیں گے. وہ شارٹ کٹ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو بہتر ہے کہ آپ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں. ناکامیوں سے ہم اکثر سیکھتے ہیں, یا یہ بچپن سے کہا بھی جاتا ہے کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے, لیکن لوگ ناکامی کو رکاوٹ سمجھ لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. تو آیا کس طرح 2026 میں آپ انہیں ایک ایڈوائز کرتے ہیں یا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ رکاوٹوں کو, ناکامی جو آپ کی ناکامی ان کو رکاوٹیں نہ سمجھیں, بلکہ آپ اس کو ایک چانس سمجھیں کہ یہ تو آغاز ہو سکتا ہے. رب آپ کو اگر ان چیزوں سے گزار کے دیتے ہیں نا, تو سمجھ لو تحفہ دے دے. اوکے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ, مطلب آپ کو اس ٹائم وہ چیز دیتے نہیں ہے جب تک آپ اس چیز کی قابل نہیں ہے. اس کا ایگزامپل ہم اپنی دنیا کے حساب سے لیتے, آپ اپنے بچے کو اس ٹائم تک سائیکل دیتے نہیں ہے جب تک آپ نہ لگے کہ یار یہ سائیکل چلانے کے قابل ہے. ایسے ہی ہے, سمپل وہ چیز ہے کہ رب آپ کو اس چیز سے گزارتے ہیں. اور یہ تو اب ہندو ہے, مسلم ہے, جو بھی ہے, سب مانتے ہیں. اور دوسرا یہ ایک چیز ہے, آپ دوبارہ ہم ادھر نیو سال میں تھوڑی سی اسلامک کے اوپر زیادہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہر بندہ ہے, آپ چرچ جاؤ, مسجد جاؤ, گندر جاؤ, جدھر بھی جاؤ, آپ سب کو دیکھیں گے اوپر دیکھتے ہیں. ان سب کو پتہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والے کوئی تو ہے, کوئی تو ذات ہے, اسی سے مانگتے ہیں. پھر رب خود بھی کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں, میں مسلمین نہیں ہوں. وہ ایک طرح اس طرح تھا کہ میں ایگزیکٹ نام تو بھول گیا, لیکن ایک پیغمبر کے پاس ایک بندہ آیا اور اس کے ایک رویہ اس نے اختیار کیا تھا, ایک طریقہ کار کیا تھا کہ جب تک ان کے پاس مہمان نہ آئے تو کھانا نہیں کھائیں گے. ایک دن اس کے پاس مہمان آیا, بیٹھ گیا, جیسے کھانا شروع کیا. یہ آپ کی سٹوری ہم سنتے ہیں, ڈیٹیل میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ ڈیٹیل میں ہمیں یہ سٹوری بتائے گا. ناظرین, کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں نا جو اگر ہم کہیں نہ کہیں سنتے ہیں تو ہمیں وہاں سے کوئی نہ کوئی ہنٹ مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی سبق مل جاتا ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ سٹوریز جو ہمارے ناظرین, ہمارے گیسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس میں بڑا سبق ہوتا ہے. تو مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج 2026 سال کا پہلا دن اور نئے سال کا آغاز خوبصورتی کے ساتھ, پر امید اور مثبت سوچ کے ساتھ ہم نے کیا ہے. بڑے زبردست ٹاپکس ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سٹوریز ہے, بلکہ 2 سٹوریز ہے, وہ شیئر کر لیتے ہیں. پہلی ناظرین جو سٹوری ہے وہ چترال کی ہے, اور یہ سٹوری ایسی ہے کہ جو ایک شکار کیا گیا تھا مارخور کا, اس کے سینگوں کی جو لمبائی تھی 41 انچ بتائی جا رہی تھی, اور اس کو جو خرید لیا گیا ہے, بڑی کامیابی لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. روسی باشندہ ہے, اس نے مارخور کا شکار کیا, یعنی کہ وہ شکار کرنے میں کامیاب ہوا ہے ناظرین. اور چترال میں کشمیری مارخور کا جو اس کی پرائز لگی ہے وہ ہے 68,000 امریکی ڈالر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور اس کا جو ایک روسی شہر سے آنے والا جو شخص ہے, اس نے اس کا شکار کیا ہے ناظرین. اور محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق غیر ملکی شکاری نے اس شکار کے لیے, اس کے پاس لائسنس تھا باقاعدہ, جو اس نے شکار کیا ہے باقاعدہ اس کے پاس لائسنس تھا, یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں. اور اس پروگرام سے حاصل ہونے والی جو آمدنی تھی ناظرین, اس نے اس کو ڈونیٹ کر دیا. سب سے انٹرسٹنگ اور خوبصورت جو اس میں چیز ہے وہ یہ کہ اس نے شکار کیا, لائسنس بھی اس کے پاس تھا, لیکن جو اس سے آمدنی اس نے کمائی, جو اس کو پیسے وہاں سے ملے, 80% اس کا جو حصہ ہے اس نے وہاں کے جو مقامی کمیونٹی ہے
اس میں ڈونیٹ کر دیا اور جو جنگلی وہاں پہ جانور ہیں جن کی حفاظت کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے اس کے خرچے کے لیے اس نے وہ چیزیں دے دی کہ آپ اس پہ یہ خرچ کریں اور مزید اس چیزوں کو ان کو آپ بہتر بنائیں. جو وہاں پہ جانور رہ رہے ہیں ان کی خوراک کے لیے وہ جو چیزیں چاہیے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو نایاب نسل ہے, جو جانور ہیں, جو پرندے ہیں وہاں پہ, وہ ان کو تحفظ دیا جائے اور مقامی لوگ جو ہے وہ اس پہ ان کا مزید خیال رکھیں. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں ناظرین. اگلی سٹوری جو ہے وہ آپ سب کو تھوڑی احتیاط کرنے کے حوالے سے گائیڈ کرے گی. وہ ہے موبائل فون کے حوالے سے. اب موبائل فون میں آج کل جو نئے لیٹسٹ موبائل آ رہے ہیں ان کی تو بیٹری فکس ہوتی ہے, بار بار نکالنی نہیں پڑتی. یہ واقعہ ناظرین فیصل آباد کا, آپ کے پاکستان کے فیصل آباد کا جو ایک شہر ہے وہاں کا یہ واقعہ ہے. کچہری بازار میں دانت میں دباتے ہوئے موبائل بیٹری جو ہے وہ پھٹ گئی ہے. میکینک موسٹلی ایسے کرتے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں, کوئی تاریں جوڑنی ہو, نکالنی ہو یا بیٹری کا کچھ فکس کرنا ہو تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین بیٹری پھٹنے سے جو آگ کے شعلے ہے اس نے نوجوان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل جلا دیا ہے اور یہ واقعہ دانت میں دباتے ہوئے بیٹری پھٹنے سے ہوا ہے. اور نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ اس کے ہاتھ ناظرین وہ بھی جھلس گئے ہیں. اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ چیز سامنے آئی کہ دکان سے آگ ہے وہ ایک دم سے اس کے شعلے نکلے, لیکن بار بار جو باقی لوگ ہیں وہاں پہ وہ بچ گئے اور پوری دکان میں دھواں پھیل گیا تھا. اور دکاندار کے مطابق بیٹری کام نہیں کر رہی تھی. جیسے ہی نوجوان نے دانت میں دبا کر چلانے کی کوشش کی بیٹری پھٹ گئی. جب آپ کو پتہ ہے کہ بیٹری جو ہے وہ خراب ہے, پھولی ہوئی ہے, تو آپ کو کیا ضرورت تھی بیٹری کو جو ہے وہ دانت میں دبانے کی. اور ایسی چیزوں سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, الیکٹرانک چیزیں یا کوئی بھی ایسی موبائل ایکسیسریز کی بات کریں تو ذرا منہ سے آپ ان کو دور ہی رکھا کریں. ایون ہم رات کو فون چارج پہ لگا کے اپنے تکیے کے پاس رکھ کے سو جاتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. یا فون چارج پہ لگا کے ساتھ ہی ہینڈ فری لگا کے ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہے. 2026 میں ان چیزوں سے آپ لوگ ذرا اوائڈ ہی کیجیے گا. نعمت ہمارے ساتھ ہے, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس میں ہم بات کر رہے تھے نیا سال ہے, نیا عزم ہے, مثبت چیزیں ہم نے لانی ہیں اور کیسے وہ لائی جا سکتی ہیں, اسی پہ بات کریں. نعمت آپ کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, وہ ذرا آپ بتا دیں. اوکے, واقعہ یہ تھا کہ اگین ہمارے ایک پیغمبر تھے, ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی وہ کوئی مہمان نہ آئے تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن اس کے پاس ایک مہمان آئے, جیسے ان لوگوں نے کھانا سٹارٹ کیا تو اس نے کہا کلمہ پڑھو. اس نے کہا کلمہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ مسلمان نہیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ چلے جاؤ, ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے. جیسے وہ مہمان جانے لگا, دروازے تک گیا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ نے ان کو کیوں بھیجا, آپ نے ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کہہ رہے وہ مسلمان نہیں ہے, 70 سال 60 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں اور آپ نے ایک ٹائم بھی اس کو نہیں کھلایا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب جو ہے نا رب العالمین یا رب المسلمین نہیں ہے. سو جو ہمارے ایک بات چل رہی تھی نا کہ ہم سب کے لیے ایک جیسا سوچیں, ہاں اختلاف اپنی جگہ, چیزیں اپنی جگہ, وہ آپ اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, بحث کر سکتے ہیں, ڈیبیٹس کر سکتے ہیں, اپنی طرف دعوت دے سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن جو رب اتنا مہربان ہے اس سے کیا نا امید ہونا. ایگزیکٹلی. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ چیز جو بڑی ضروری ہے اس سال میں 2026 کے آغاز میں جو ہمیں کرنی چاہیے, اپنے رشتوں کو, خواہ وہ فیملی کی بات کرے, خواہ وہ فرینڈس کی, کولیگس کی بات کرے, ان رشتوں میں جو بگاڑ آیا ہوا ہے اس کو کیسے درست کیا جائے, کیونکہ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کی, بگڑے ہوئے رشتوں کو سنوارنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو ذرا اس پہ بھی بتائیں کہ 2026 میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے رشتوں کو بگاڑنے کا سبب نہ بنے, اور اگر بگڑ چکے ہیں تو وہ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. اگین دو انسان ہے اور دو مختلف انسان ہیں, اختلاف آئیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آتا تو یہ اہم ہی بات ہے. اختلاف آئیں گے, چیزیں آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے اوقات سے چیزوں کو بڑھاتے کر دیتے ہیں, یا ہم زیادہ اس رشتے پہ ایک طرف سے زیادہ انویسٹ ہوتے, دوسری طرف سے نہیں ہوتے, یا دوسری طرف سے ہوتے ایک طرف سے نہیں ہوتا, یا دونوں صرف اگین وہی والی چیز میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, دونوں کسی کانٹریکٹ میں, آئی ڈونٹ نو کس کانٹریکٹ میں. سو رشتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اور رشتوں کو ساتھ چلانے کے لیے ریسپیکٹ سب سے پہلے امپورٹنٹ, سب سے پہلے ریسپیکٹ. کیونکہ آپ کہیں کہ اگر ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ الفاظ, وہ ٹونالٹی, وہ چیز استعمال نہ ہو. ہم پٹھان لوگ ہیں اور ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ہم مارتے بھی ہیں, چیزیں بھی کرتے ہیں, اگین وہی والی چیز. تو یہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے رہے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ابیوزو اس چیز میں آ جاتی ہے.
یہ ہے کہ اگر اگلا میل ہے یا فیمیل ہے دونوں انسان ہیں جی اور سمپل اگر آپ کو انسان سمجھ کے چلے رشتے بہت خوبصورت ہو جائیں. لیکن یہ جو رشتوں میں میں آ رہی ہے آج کل, وہ ہم ہسبینڈ وائف کی بات کریں, بہن بھائی کی بات کریں, یا دوستوں کی بات کریں, کولیگس کی بات کریں, میں جو کچھ ہوں میں ہوں, جو میں کہہ رہا, جو میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے, اور جو ہونا ہے وہ میرے کہنے پہ ہی ہو رہا ہے. یہ میں کا جو ایلیمنٹ ہم میں آ گیا ہے, آیا اگر یہ 2026 میں بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھو میں ختم نہیں ہو سکتے, لیکن اس کا ایک طریقہ مینج ہو سکتی ہے. ہاں اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں کو ہم ختم ہی نہ کریں, اس کو ہم کم کر کے اور ہم پہ آ جائے. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ہم کی بات کرتے نا تو آپ سب کی بات کرتے, جب آپ ہم کی بات کرتے تو میری سب کی بات ہو جائے گی, سب کی بات ہو جائے. تو اس کو میں کو ختم نہیں کر سکتے, انڈیویجولی پرسنالٹی ہے اس میں آئیں گے, لیکن اس میں کو کم کر کے وی پہ آ سکتے ہیں. یس جیسے ہمیں NLP میں سکھایا جاتا ہے, جب ہم کہتے ہیں آپ لوگ دیکھ لے, اس میں کہتے ہیں آپ لوگ نہیں, کہتے میں یہ دیکھ رہا ہوں. جب آپ میں پہ اس کو میں پہ لے کر آتے, اپنی اوپر پہ لے کر آتے, اور اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر دو. غلطی بھی آپ ایکسیپٹ کر دو, اچھائی بھی آپ ایکسیپٹ کرو, جو چیزیں ہو رہی آپ سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ سے ہو رہی ہے, آپ سے نہیں ہو رہی, مجھ سے ہو رہی ہے, مجھ سے نہیں ہو رہی. تو یہ جو بعض اوقات میں پہ لے کر آنا ہے, لیکن وہ میں اس طریقے سے ہم کہتے ہیں ٹریننگز میں کہ جو غلطی ہو رہی مجھ سے ہو رہی, میں سے ہو رہی ہے, جو سیٹ کروں گا میں سیٹ کروں گا, جو چلاؤں گا میں چلاؤں گا. یہ میں تو بہت ضروری ہے, یہ میں ٹھیک ہے, یہ میں بہت ضروری ہے. لیکن چلنا ہے تو ہم نے چلنا ہے, ڈسکس کرنا ہے تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, سولوشن نکالنے تو ہم نے نکالنا ہے, ٹھیک ہے, ڈیسیجن لینے تو ہم نے لینا ہے. یس. تو کچھ جگہوں میں بہت ضروری ہے, کچھ جگہوں میں ہم بہت ضروری ہے. تو اگر ہم ان دو چیزوں میں فرق سمجھیں کہ کہاں پہ میں استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ ہم, تو رشتے آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ 2026 میں لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ کہاں پہ میں یوز کرنا ہے اور کہاں پہ ہم یوز کرنا ہے, کیونکہ یہاں زیادہ تو میں بکری والی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. نوجوانوں کے کریئر کے حوالے سے بتائیں کہ نئے سال میں وہ کس طرح سے نئی چیزوں کی طرف آئیں, کیونکہ بے روزگار بہت زیادہ ہمارے نوجوان پھر رہے, ڈگریاں ہیں لیکن کہتے ہیں روزگار نہیں ہے, اچھا ذریعہ معاش نہیں ہے. تو نئے سال میں آپ کیا کہیں گے ان کو؟ دیکھو روزگار بھی ہے, ہر چیز ہے. اس میں ہم ایک چیز بتاؤں, جس ملک میں اتنی زیادہ پرابلم ہے اس ملک میں کام کے مواقع کتنے زیادہ ہے, کیونکہ پرابلم از ایکول ٹو اپرچونٹی. جہاں پہ مسئلہ ہے وہاں پہ موقع ہے. فار ایگزامپل ہم کل رات کو ہم باہر گئے تھے دوستوں کے ساتھ, پارک سٹی میں گئے تھے, گاڑیاں ادھر گھس رہی ہے, ادھر گھس رہی ہے, ادھر گھس رہی ہے, 2-4 گھنٹے لگتے ہیں اس چیز, وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کے لیے حل نکال دیں. یس, ٹول پلازے لگا لیں, چھوٹے چھوٹے پیسے کمائیں. اپرچونٹی ہے نا, بزنس کی اپرچونٹی, جیسے بتا رہا ہوں کمائی کی ایک اپرچونٹی ہے. پھر لوگ ڈھونڈ رہے تھے, اندر ان کو چیزیں مل رہی ہے, باہر نہیں مل رہی, کہیں باہر نہیں مارکیٹ بنائے. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ جس ملک پہ اتنی زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ تو میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے. ہر پرابلم اپرچونٹی ہے. دوسری چیز, ہمارے نوجوانوں میں میں اس میں خود کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک چیز کی کمی ہے, اس کو ایسی چیز چاہیے. ہاں, فوراً چیز چاہیے اور فوراً ختم بھی کرنے دینے, بڑا پرابلم. اوکے خدا حافظ. ایسی چیز دیکھو, بعض اوقات ہمارے پاس آفس میں لوگ آ جاتے انٹرنشپ کر رہے ہوتے, اور فار ایگزامپل آفس بوائے نہیں ہے یا اسسٹنٹ نہیں ہے, کہیں باہر گیا, بیٹا چائے بنا کے دیں گے, نہیں بنا کے دیں گے. تو آپ نے یہاں چائے نہیں بنائی تو آپ نے چائے بنانا سیکھے نہیں, یہ اپرچونٹی ہے نا. آپ نے, میں نے آپ کو کہا پرنٹ نکال کے دو, آپ نے پرنٹ نہیں نکالا تو اپرچونٹی آپ نے ضائع کی نا, مس کر دیا سے. سو ہمارے نوجوانوں کے لیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, دل بڑا ہونا چاہیے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپرچونٹی اگر ملی ہے چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, آپ نے اس کو مس نہیں کرنا. اگر آپ نے اس کو گوا دیا تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک بڑا کامیابی کا ذریعہ وہی اپرچونٹی ہو جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے تھے, یا جس کو آپ اپنے قابل نہیں سمجھ رہے تھے, وہی اپرچونٹی آپ کو بہت بڑا بنا دے. تو کوئی بھی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا. یہ ایگزامپل ہم نے بل گیٹس کی بھی بڑی سنی ہے کہ وہ ایک پروگرام میں ایک اینکر کے پاس جاتا ہے, تو وہ خاتون اسے پوچھتی ہے کہ آپ اتنے امیر کیسے بنے. وہ ایک چیک دیتا ہے, بلینک چیک, کہ اس پہ آپ جتنی اماؤنٹ لکھنا چاہتی ہیں لکھ دیں. شی سیڈ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی. میں نے کہا آپ لکھ دیں. تو اس نے ٹال مٹول کی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں لے سکتی.
اس نے کہا آپ میں اور مجھ میں یہ ڈفرینس ہے, میں نے کوئی بھی اپرچونٹی مس نہیں کیا. آپ کے پاس ایک گولڈن چانس تھا, آپ نے مس کر دیا. تو میرے سب سے زیادہ امیر بننے کے پیچھے وجہ یہ کہ میں نے کوئی اپرچونٹی مس نہیں کی. تو ہمیں کوئی بھی اپرچونٹی مس نہیں کرنی چاہیے. وقت کی قدر یا ایک بہتر پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو پلاننگ اگین ہوتا ہے جب آپ کا ڈیسٹینیشن کلیئر ہو. ہاں ٹھیک ہے, اب ہم نکلتے یہاں سے, گاڑی سٹارٹ کرتے, ڈرائیور کو کہتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرو, ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی, چلو پورا دن گھومتے پھرتے شام کو اسی جگہ پہ لے آئیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈرائیور کو کہا گاڑی سٹارٹ کرو, فار ایگزامپل پشاور جانے, اس میں سی ایم ایچ ہاسپٹل جانے, اس ڈپارٹمنٹ میں جانے, بس پھر بیٹھو, پھر وہی تک پہنچ جائیں گے. راستے میں ٹول پلازا آ رہے, آپ کو پتہ ہے کیسے مینیج کرنے, راستے میں موٹر وے پہ کتنی سپیڈ ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح میں, راستے میں کوئی ناکا شاکا کچھ بھی لگا ہے آپ نے اس سے کس طریقے سے, باقی راستے میں آپ وہی ساری چیز کر دیں. کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر ہم کیسے کریں گے اور کیا کریں گے, اور لائک نیو ایئر ریزولوشن کے حوالے سے, تو میں نے کہا زندگی میں ایک فارمولہ بنایا, وائی, ہاؤ اینڈ واٹ. یہ تین چیزیں, یہ تین چیزیں آپ کی ہر چیز میں کلیئر ہونی چاہیے. آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنے, آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے. آپ نے کوئی رشتہ بنانے, آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے. آپ نے کوئی کسی جگہ جانا ہے, آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل رات کو ہم نکلے تو ہمارا وائی بالکل کلیئر تھا, انجوائے کرنے. انجوائے کرنا. پھر کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. کیا کرنا ہے, ڈانس کرنا ہے. تینوں چیزیں بالکل کلیئر ہے. اوکے, سو ہر بندے کا تین چیزیں, یہ میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ زندگی کا ایک فارمولہ بنائے. وائی کیوں کرنا ہے, ہاؤ کیسے کرنا ہے, واٹ کیا کرنا ہے, دیٹس اٹ. یہ بہت آسان ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. ہر چیز میں یہ فارمولہ ڈالنا سٹارٹ کرے, ہر چیز آسان ہے. ایسے ٹھیک ہے, صبح میں اٹھا ہوں, یہاں پہنچو, کیسے پہنچو, کیا پہنچو, لیکن میرا وائی کلیئر تھا, تو کیسے پہنچیں گے, بس پہنچ جائیں گے. وٹ وہاں کیا کرنا ہے, بات کرنی ہے, اس کے اوپر تیاری کر کے آئے, پڑھ کے آئے, یا کچھ چیزیں پہلے سے پڑھی. سو یہ چیزیں, تین چیزیں کلیئر کرے, ہر چیز بہت خوبصورت ہو جائے گی. ایگزیکٹلی, یہ تین چیزیں ناظرین آپ کی کلیئر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی. کامیابی چھوٹے مرحلے سے شروع ہوتی ہے, لیکن اگر اس میں کہیں ہمیں ناکامی مل جاتی ہے تو ہم دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے پھر ایفرٹ نہیں کرتے. تو اس نئے سال میں 2026 میں ایک سٹارٹ کیسے لیں, کن سٹیپ سے لیں, یہ کون کون سے ایسے اصول ہیں جو ہم اپنائیں؟ دیکھو اگین شروع میں نے ایک بات کی تھی, اس میں نظریہ, اس میں آپ کی سوچ ہے. ایک میں نے سٹیپ لیا, ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں, 32 رائٹ نو, اور اس ٹائم تک میں کوئی 7 بزنسز فیل کر چکا ہوں. 7 کمپنی آپ بنا کے, پیسے لگا کے, ٹائم لگا کے اڑا دیا, ختم. اب اس 7, میرا اب نظریہ یہ ہے کہ اس 7 میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے میں نے کیا لرن کیا, اس سے میں نے کیا لرن کیا, اس سے میں نے کیا لرن کیا, اور لرن کیا کیا, اس میں نے کیا کیا غلطیاں کر دی جو کہ اگلی کمپنی میں نہیں کروں گا. تو آپ جب اس ایونٹ کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا کیا سیکھنا ہے جو کہ اگلے پروجیکٹ میں نہیں کرنا. یہ میرے پروڈیوسر کو بھی سکھا ہے, وہ بھی بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں. پروگرام کے بعد آپ کانٹیکٹ کر لیں. سو یہ والی چیز ہے کہ وہ 7 فیل کر کے ابھی 3 جو چل رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن اب ان تینوں میں وہ غلطیاں نہیں کرو جو 7 میں کر چکا ہوں. اوکے, ہاں. سو اگین وہی والی چیز ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سے سب سے بڑا بے وقوف انسان وہی ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے ایک دفعہ ٹوکر کھائے اور دوبارہ جا کے ادھر ہی ٹوکر کھائے. کوئی نئی جگہ ڈھونڈو نا. ایگزیکٹلی, کوئی نئی بار بار وہیں ٹکرے کیوں مار رہے ہیں؟ نہیں, ٹکرے وہی مارو. اور ایک اور چیز بڑی کلیئر کٹ بتاتا ہوں, ہمیشہ غلطی کرتے رہو. میں کہتا ہوں کرتے رہو, لیکن نئی غلطی کرو. اوکے, یہ ریپیٹ نہ کرو ایک غلطی, نو, نئی غلطیاں کرو. نئی غلطیاں کرو. ویری گڈ. نہیں, اسے سیکھیں گے, اس سے سیکھیں. آپ نے اگر ایک غلطی دوبارہ کر دیا تو سب سے بڑا بیوقوف ہم ہے. یس, اگر سیم وہی غلطی آپ نے ریپیٹ, ایگزیکٹلی, تو نئی غلطیاں کریں. یہ آپ نے, نیابت نے آپ کو اچھا موقع دے دیا ہے کہ نئی غلطیاں کریں, لیکن اس سے سیکھنا ہے. اگر آپ نے لرن نہیں کیا تو پھر وہی والی بات کہ اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوگا. روزمرہ میں سے کون سی ایسی ہماری عادتیں ہیں جو ہمارے حوصلے کو کمزور بنا دیتی ہیں؟ ایمان کی کمزوری تو سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے, سیریسلی, تو سب سے پہلے ایمان کی. دوسرے ہمارے کچھ عادت یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر. صحیح ہے, اس میں آپ
کس کی بات سن رہے, وہ اسکالر ہے یا نہیں ہے, آپ وہ سرٹیفائڈ بندہ ہے یا نہیں ہے, اس نے کچھ زندگی میں واقعی 10-12 کتابیں پڑھی ہے یا اس نے ایک کوٹیشن اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دی نہیں. سو یہ ہے کہ ایک تو یہ عادت اپنائیں کہ آپ اپنا مینٹورز بنائیں, استاد جس کو ہم کہتے ہیں استاد بنائیں, مینٹور بنائیں, اور وہ 3-4 بنائیں. ایک مینٹور آپ کا ایسے ہوگا کہ جو آپ کو لیگل میں چلائے گا, ایک مینٹور آپ کو جو آپ کو ایجوکیشن میں سکھائے گا, ایک مینٹور آپ کو ایسے ہوگا جو آپ کو گندی چیزیں سکھائے گا. گندی چیزیں سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پلاننگ سکھائیں گے نیگیٹو طریقے سے. تو زندگی میں لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو لوگوں کو نکالو, زندگی میں 1-2 نیگیٹو لوگوں کو رکھو, یہ میں کہتا ہوں رکھوں. کیوں رکھوں؟ اس سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. ایک گاؤں کا وڈیرا تھا, تو اس نے گاؤں سے جانا تھا شہر میں, کیونکہ گاؤں کے فیصلے تو کر رہے تھے. ایک دفعہ اس کو شہر میں کسی جگہ جانا تھا, کام پڑ گیا تھا, تو اس نے کہا یار ادھر کیسے ہوں گے, کیا لوگ پہنتے ہیں, کس طریقے سے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. تو اس نے اپنے مائنڈ میں سوچا کہ اس گاؤں میں میرے دشمن کون ہیں. 3-4 اس کے دشمن تھے. تو ایک جگہ اس کے دشمن کھڑے ہوئے تھے, تو ایک بندہ تو اس کے قریب سے گزر رہا تھا, دوسرے کو کہہ رہے یار میں شہر جا رہا ہوں اور میرا یہ کام ہے. تو اس نے کہا اس کو پہننے کا طریقہ نہیں ہے, شہر میں لوگ اس طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں, شہر میں تو لوگ یہ کپڑے پہنتا ہے. صحیح. اس نے کہا چلو کپڑے پہننے کا طریقہ تو سیکھ لیا. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ یار میں, اس کو نہیں بتا رہے, دوسرے بندے کو بتا رہے, ساتھ میں قریب سے گزرتے ہیں کہ یار میں نے شہر جانا ہے اور شہر میں نے ان لوگوں سے ملنا ہے اور میں نے اس طریقے سے بات کرنی ہے. نہیں دیکھ, شہر میں اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے بات کرتا ہے. اگین وہی جو 2-4 دشمن تھے, انہوں نے ان کو سارا سلیقہ بتا دیا, اسی طریقے سے اسی گیٹ اپ کے ساتھ شہر پہنچ کے وہ اپنا کام کر کے واپس. یعنی آپ کو بعض دفعہ نیگیٹو لوگوں سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کو نیگیٹو, کبھی کبھار ہم اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا ایک اور چیز ہے, چونکہ ہم نے بریک کی جانے بڑھنا ہے, سیلف ٹاک کتنی ضروری ہے؟ سیلف ٹاک بہت ضروری ہے. اگین وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو یہ ہم بات بہت جگہ پہ کر چکے ہیں, سب کو پتہ بھی ہوگا, دوبارہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو کیا ان کی زندگی کا راز کہاں چھپایا جائے. تو کسی نے کہا آسمانوں میں, کسی نے کہا سمندر کے تہہ میں, کسی نے کیا کہا فرشتوں سے بات چل رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو میں نے بڑا شاطر بنایا, یہ ہر جگہ پہنچ جائے گا. ان کی زندگی کا راز ان کے اندر چھپایا جائے, کیونکہ یہ کھلی آنکھوں سے پوری دنیا کو تو دیکھ لیں گے, کبھی اندر جان کے نہیں دیکھیں گے. ہر انسان کی زندگی کا راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے. سیلف ٹاک اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر جان کے دیکھیں. پیغام بھی ایڈ کر دیں. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ نیو سال, نئی سوچ, شروعات, ہر دن نیو ہے. کیا بات. ہر دن آپ اس کو ایک اپرچونٹی کی طرح لے رہے یا ایک پرابلم کی طرح لے رہے. پوائنٹ. آپ اس کو خوبصورت طریقے سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے یا وہی رونے دھونے سے سٹارٹ کر رہے. ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری سوچ پہ, ہمارے خیالات پہ. اگر آپ ہر ٹائم روتے رہیں گے تو روتے رہے. اوکے, تھینک یو سو مچ نعمہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین بڑی اچھی بات کی کہ ہر دن ہمارا جو ہے وہ ایک نیا دن, ایک سال کا نیا دن ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنانا ہے یا ہم نے رونے دھونے سے اس کا آغاز کرنا ہے اور ہم نے ہمیشہ نیگیٹو رہنا ہے اور اپنے آپ کو ہم نے اندھیرے میں ہی دھکیلتے چلے جانا ہے. اندھیرا جتنا ہی گہرا کیوں نہ ناظرین, امید کی جو کرن ہے, جو روشنی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو وہ ہماری سوچ سے آئے گی, تو ہمیں ہماری سوچ بدلنی ہوگی. بریک کی جانے پڑے ناظرین, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. 2026 نیا سال, نئی شروعات, نیا دن, نیا عزم, اور اسی عزم کے ساتھ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کا پورے سال کو خوبصورت بنا سکے, آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ پلان کر سکے کہ آپ کی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے. آخری ہمارا جو ٹاپک ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے. پہلے ہم نے آپ کے ستاروں کو لے کے ہم نے بات کی, پھر ہم نے آپ کے کیریئر کو, آپ کے فیملی, آپ کے رشتے, بہت ساری چیزوں کو لے کے جو ہے وہ ہم نے ڈسکشن کی. اب ذرا آپ کی صحت پہ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم دنیا کے سارے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن اپنی ہیلتھ کو لے کے ہم کہیں نہ کہیں لاپرواہ ہو جاتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم اپنی فٹنس کا خیال نہیں کرتے. ایکسرسائز کے لیے کہتے ہیں, جیسے میں اگر اپنی بات کروں, ٹو بی ویری آنیسٹ, پچھلے 3-4 مہینے سے میں پلان ہی کر رہی ہوں کہ میں نے جم جوائن کرنا ہے, میں نے واک کے لیے نکلنا ہے, لیکن وہ میں کر ہی رہی ہوں پلان
تو یہ جو ہماری سستی ہے یہ ہمارے لیے ہی خطرہ بن سکتی ہے, ہماری صحت کو ہی یہ متاثر کرتی ہے, لیکن ہم بالکل اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, ہم تیار ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم نے نئے کپڑے پہنے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے ہمیں کہاں جانا ہے, نیو ایئر کے لیے ہم نے کہاں انجوائے کرنے کے لیے جانا, ہمیں یہ بھی ساری چیزیں پتہ تھی. لیکن اپنی صحت کے لیے مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ایکسرسائز نہیں کروں گی, واک نہیں کروں گی, ڈائٹ اچھی نہیں رکھوں گی تو میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے لاپرواہی کرنی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ آج پہلے دن ہی ہیلتھ کے حوالے سے یہ سیگمنٹ ڈیزائن کیا تاکہ آپ لوگ کو بتا سکے کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز, یہ خاص کر مجھے بھی جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس نئے سال میں ہم ذرا مزید ایک پرعزم ہو جائیں گے کہ بھائی اگر میں نے ایکسرسائز نہیں کی یا ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا تو میری صحت بگڑ سکتی ہے, اور میں بالکل ایسا نہیں چاہوں گی. تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی صحت کتنی ضروری ہے, اور یہی ایک کامیاب زندگی کا راز بھی ہے اور بنیاد بھی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان فٹنس ایکسپرٹ ہیں, نیوٹریشنسٹ بھی ہیں, ظہیر کیانی ہمیں جوائن کر چکے. السلام علیکم ظہیر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سب خیریت, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, ابھی تک تو ٹھیک ہوں, لیکن اگر میں نے جلدی جم جوائن نہیں کیا تو میں بیمار پڑ سکتی ہوں. بل سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. بالکل جی, آپ کو بھی نئے سال کی مبارک ہو, اور سارے کے سارے ناظرین کو بھی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ظہیر بتائیے, ذہنی سکون اور جسمانی تندرستی کی بات کرتے ہیں اور کامیاب زندگی کی, خوشحال زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کی اصل بنیاد ڈیفینیٹلی ایکسرسائز ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں رائٹ ناؤ؟ جیسے میں نے اپنی ایگزامپل شیئر کی کہ پچھلے 3-4 مہینے سے میں پلان ہی کر رہی ہوں, تو میرے جیسے اور بھی بہت سارے ہوں گے بیچارے جو پلان ہی کر رہے ہوں گے. تو بتائیے. آپ دیکھیں کہ آپ اتنے پروفیشنل اور ایکسپرٹ ہیں, اور آپ لاسٹ 3-4 منتھ سے پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایکسرسائز کو رجیم سٹارٹ کرنی ہے. تو آپ کی طرح کہ آپ سے بھی زیادہ جو بگڑے ہوئے تو ایکچولی یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ نیا سال سٹارٹ ہو گیا ہے, نئے سٹائل میں آپ نے ایک گول سیٹ کرنا ہے. یس, جس طرح آپ کے لائف کے کافی سارے گولس ہیں, آپ نے انویسٹمنٹ کا گول سیٹ کرنا ہے, آپ نے اور لائف کی جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ میں. ایک سب سے جو امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے جو فٹنس کا ہے وہ موسٹلی ہم اگنور کرتے ہیں. وہ کیا؟ ٹھیک ہے, وہ اگنور نہیں کرنا. وہ اس سال ہم نے ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے نیکسٹ 3 months میں 6 years میں ہم نے کہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے اپنی سب سے جو پہلی چیز ہے اپنی فٹنس, اپنی ہیلتھ کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ کم از کم 8 سے 9 یا 10 پوائنٹ کے اوپر تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو رکھیں فرسٹ پہ, اگر اس کو نہیں رکھ سکتے تو یہ بہت ضروری ہے. ایک جو لیکننگ ہے ہماری جو فٹنس کے اندر وہ بہت ضروری ہے. اچھا, ہم خاص کر خواتین جو ہیں, جیسے میں اپنی بات کر رہی ہوں, تو ہم بہت زیادہ سست ہو جاتی ہے. تو یہ سستی کو کیسے دور کریں؟ دیکھیں, آپ سے سستی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو مسلس ہیں ان کو موبلائز نہیں کر رہے, آپ اپنی بون ڈینسٹی کو نہیں موبلائز کر رہے, آپ اپنے جو آپ کے آرگنس ہیں, دیکھیں نا باڈی کے اندر کم از کم 12 جو بڑے جو آرگنس ہیں, اس کائنڈ آف انجن, آپ کے انجن کے طور پہ کام کرتے ہیں, جو موبلائز ہوں گے, وہ جو وائٹامنس کو موبلائز کریں گے, جو آپ کے پروٹینز کو اینڈ ایوری تھنگ. تو جب آپ اتنا ان چیزوں کو انہانس کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک ریزرو انرجی ہوگی. جب آپ وہ موو ہی نہیں کر رہے اپنے آپ کو, تو ڈیفینیٹلی ایوری ڈے جو آپ کی جو ایک پرفارمنس ہے جو اوور آل وہ ڈکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہے کہ ہم جیسے ہماری خوراک ہے, جیسے اس طرح ساری چیزیں ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے اوپر. تو آپ کو وہ آپ کے میٹابولک سسٹم کو, چیزوں کو سلو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ساتھ میں جہاں ہم صحت مند جسم کی بات کرتے ہیں, وہیں پہ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اپنی باڈی کے لحاظ سے تو بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم سلم فٹ نظر آئے, جیسے آپ ماشاء اللہ ہیں, لیکن ہم اپنا بالکل خیال نہیں رکھ رہے. تو ساتھ اسی طرح سے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہم موسٹلی اپنی مینٹل ہیلتھ کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں نا, آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز ایک آرڈر ہے آپ کے برین کو, جو ہے وہ آپ کے جو انڈورفنس ہیں, جو ہیلتھی ہارمونس ہیں, وہ بیسیکلی ان کو ریلیز کرتا ہے. وہ ایک ڈیلی بیس کے اوپر, جیسے کوئی چیز آپ کھانا کھاتے ہیں ڈیلی بیس کے اوپر, ایسے بھی ہارمونس ڈیلی بیس کے اوپر ریلیز ہوتے ہیں. تو ان کو ریلیز کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہے, ایک نیوٹریشن بیسک ضرورت ہے. تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے انڈورفنس زیادہ ریلیز ہوتے ہیں, آپ کے ہیپی ہارمونس زیادہ ریلیز ہوتے ہیں, آپ کے جو جیسے میلاٹونن ہے, جس سے سلیپنگ پیٹرن آپ کا اچھا ہوتا ہے. تو جب ڈیفینیٹلی آپ کے ہارمونس نیچرلی بیلنسڈ ہیں, وہ نیچرلی کام کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک ذہنی سکون ملے گا. آپ کی جو مسل ریلیکسیشن اس سے ٹھیک رہے گی, آپ کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گی. تو کافی سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایکسرسائز جو ہے وہ بیسک آپ کو کمپلیٹ کرا دیتی ہے.
کچھ نہ کیے ہی دیکھیں آپ نے ایک بیسک. تو آپ کو نیکسٹ آئی تھنک یہ جو نیا سال ہے اس میں میں سجیسٹ کروں گا یہ کہ آپ ایٹ لیسٹ 1 ٹائم 2 ٹائم میکس 3 ٹائم آپ ایکسرسائز کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے 6 دن 7 دن جم ہی جانا ہے. ملٹیپل ویز ہیں, آپ واک کر سکتے ہیں ہفتے میں ایٹ لیسٹ منیمل جو ہے. سردی لگتی ہے آپ گھر میں کر لیں, سردی ٹھیک ہے آپ جم جوائن کریں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, ہم اپنے گرم روم سے ہیٹر والے روم سے باہر نہیں آپ کو نکلنا پڑے گا. دیکھیں یہ ایک مشن ہے, مشن کے اوپر آپ کو نکلنا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے اور ساتھ میں ساری چیزیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کمرے کے اندر آپ کے پاس کوئی جادوئی کوئی چراغ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ہمت کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا. اس سال کے اندر اپنے گول سیٹ کرنے پڑیں گے. اپنی فٹنس کے اوپر آپ کو اسٹرکٹلی اپنے آپ کو ذرا فورس کریں, پش کریں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, جگائیں اپنے آپ کو, اور تاکہ آپ جو ہے موٹیویٹ کریں. بالکل اپنے آپ کو بھی 3-4 مہینوں سے کر رہی ہوں لیکن وہ موٹیویشن مکمل نہیں ہو پا رہی کہ میں جاؤں کہ ہاں اب موٹیویشن مجھے میری کمپلیٹ ہو گئی ہے, میں نے جم جوائن کر لیا یا میں نے واک کرنا شروع کر دیا. دیکھیں نا اب تو کافی سارے ایسے سورسز ہیں. آپ جو ہے وہ پہلے تو 5-6 دن جم کرتے تھے, اب نیو وے آف ٹریننگ ہے جیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں, وہ 20-20 منٹ میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پورا ہفتہ آپ کے مسلز اور چیزیں اسٹیمولیٹ رہتی ہیں. اس سے آپ جو ہے ریزلٹس اپنے اچیو کر سکتے ہیں. دیٹس ریلی گریٹ. یعنی کہ ویک میں 1 دن. یس, جیسے ہم اپنا جیسے میں خود میں نے انٹروڈیوس کیا EMS ٹیکنالوجی, وہ بیسکلی اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ آپ کے 90-95% جو مسل ہے وہ ویک میں ٹرین کر دیتے ہیں. یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ جرمن بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. یہ EMS اس کو بولتے ہیں, الیکٹرک مسل اسٹیمولیشن. یہ الیکٹریکلی آپ مسل کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. وہ جو پوری باڈی پہ پوری باڈی کا سوٹ وغیرہ پہنتے ہیں. سوٹ وغیرہ. اوکے. سو دیٹس دا تھنگ ایکچولی. دیر از سو مینی آپشنس کہ آپ اگر جم 6 دن نہیں کر سکتے, آپ 20 منٹ میں وہ چیز کر سکتے ہیں. تو دیر از اے وے آؤٹ, دیر از نو ایکسکیوز ایکچولی. تو آپ کرنا چاہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, سستی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی. آپ نے اٹھنا ہے, اپنے جاگنا ہے. اس سال کا مقصد ہی یہی تھا. سال بیچ میں آتا کیوں ہے, ڈیٹ بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, اس کو بریک کریں, ذرا اپنے آپ کو دوبارہ انہانس کریں, ذرا جگائیں. نیند کی کمی کا ذرا بتائیے گا کہ آج کل ہماری جو نیند ہے وہ بھی بڑی ڈسٹرب ہے. یا تو ہم بہت زیادہ سونے لگ جاتے ہیں یا بہت کم. جیسے ابھی نیو ایئر کی بات کریں, رات گزری ہے تو مجھے لگتا ہے 80% 90% لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوئی. وہ رات کو اپنے نیو ایئر انجوائے کرتے رہے اور پھر صبح گھر پہنچتے پہنچتے ہماری طرح 3-4 بج گئے ہوں گے اور صبح اٹھ کے پھر یہاں آفس پہنچ گئے ہوں گے. تو 80-90% لوگوں کی تو نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی رات کی. اگر میں بات کروں, اگر اوور آل بات کروں تو اس میں بھی نیند کی کمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ نیند کا مکمل نہ ہونا, اس سے ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہے, اور اوور آل ہماری جو جسمانی توانائی ہے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, جو ہم جب رات کو ڈیوائسز یا الیکٹرانک کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے برین کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں دن چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے جو ریسیپٹرز ہیں, جو اس کے AI سسٹم ہو, ان سے ایسے انٹیگریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کو شیورٹی ہو جاتی ہے کہ ہم نے جاگنا ہے. تو وہ جو نیند والے جو بیسیکلی ہارمون ریسیپٹر ہیں وہ جاگ نہیں رہے ہوتے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہم پوری کی پوری راتیں جاگ رہے ہیں, صبح تک جاگ رہے ہیں. دیٹس دا ریزن. لیکن دوسری ریزن جو ہے نا, آپ ایکسرسائز جب کرتے ہیں تو ایکسرسائز کے اندر جیسے آپ کے ہارمونز, آپ نے آج کل دیکھا ہوگا وہ سپلیمنٹس میلاٹوننس کے بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں نیند کے لیے. وہ اسی لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ایک ہارمون کو ایکٹیویٹ کرے, اور وہ ہارمون اب بڑا ایزیلی نیچرلی آپ جو ہے ایکسرسائز کے تھرو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کے میلاٹوننز جو ہیں وہ زیادہ ریلیز ہوتے ہیں. تو میلاٹونن جو ہے ایک رسپانسیبل ہے آپ کے نیند کو بڑھانے کے لیے یا نیند کے لیے, ٹھیک ہے. یہ بیسک سی چیز ہے, آپ دیکھیں اگر اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, اگر نہیں یہ کیونکہ انڈرسٹینڈ کرنا ہم نے ہوتا تو بہت پہلے کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا نقصان ہے, خطرہ ہے, ہم اس کے باوجود بھی نیند اپنی پوری نہیں کرتے. وہ ٹیکنالوجی ہے, یہ جو فون ہمارے پاس آ گئے, ہم اس پہ اسکرولنگ میں لگے رہیں گے. یا لوگوں کی نائٹ شفٹس لگی ہوتی ہے, جیسے میڈیا کی بات کریں, اس میں مارننگ شفٹ, ایوننگ, نائٹ, الگ الگ شفٹ ہوتی ہے. اب مجبوری بن جاتی ہے لوگوں کی. کال سینٹرز کی جاب کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے نائٹ شفٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک پیٹرن ہے جو جاب والے, ایک تو ہے ہم اسکرولنگ میں خواہ ہم نے اپنی نیند ڈسٹرب کی ہے, ایک ہے جن کی مجبوری ہے کہ انہوں نے رات کو کام کرنا ہے, لیکن اب وہ جو رات کی نیند ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے. کیا وہ جو ایک کوٹا ہم نے نیند کا پورا کرنا ہے دن میں,
وہ ہو سکتا ہے اس وہ جو افیکٹ ہوگا رات کی نیند کا وہ دن کی نیند کا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ہے. آپ نیند تو ضروری ہے نا. دیکھیں وہ تو ایک سرٹن 1% یا 2% لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجبوری ہے کام کرنا ہے. باقی تو آئی تھنک اتنا کسی کو تو کام نہیں ہے کہ رات کو کوئی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک ایک ہی ریزن یہی زیادہ تر یہ ہے کہ لائف سٹائل جو ہے ہم نے خود خراب کیا ہوا اس کو, تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہم ایٹ لیسٹ یو نو. تھوڑا سا وہی چیز ہے, ہم نے اپنے آپ کو بیٹھ کے تھوڑا سا خود بھی ریئلائز کرنا ہے, سمجھانا اپنے آپ کو کہ ہم کس ٹائم سو رہے ہیں, کس ٹائم جاگ رہے ہیں. دیٹس دا ویری امپورٹنٹ تھنگ. دوسرا جو وہ ڈیفینیٹلی نیند جو ہے بیسک آئی تھنک کہ وہ ایٹ لیسٹ 5, 6, 7 آورز از مور دین انف. اتنا زیادہ سونے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریسٹ آف ٹائم جو ہے ہم نے کام کرنا ہے, تھوڑی سی بیچ میں ہم نے کچھ آرام کر سکتے ہیں. دیکھیں نیند کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ نیند ہے, ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں, آپ کہیں ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, یو فیل لائک کہ آپ گیو اپ کر چکے, تھوڑا سا ریسٹ کریں, اپنے آپ کو سکون کریں, بیٹھیں آپ, ایزی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو سلیپنگ سائیکل کی بات کرتے ہیں کہ موسٹلی کچھ لوگ دن میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں, ایک نیپ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑا فریش ہو گئے ہیں, اتنی لمبی نیند نہیں کی. پھر اگر شام کی بات کریں کچھ لوگ اس ٹائم سونا پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریلیکسیشن مل گئی ہے. تو یہ سائیکل کے بارے میں ذرا بتائیں کہ افیکٹو کون سا ہے, کیونکہ ہم جب چاہتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے ہم لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. دیکھیں نا, اب رات تو سب سے پہلے تو رات بنی ہے آپ کی نیند کے لیے. ٹھیک ہے. وہ اس کا جو سسٹم ہے اس کا کوئی نمبر بدل نہیں ہے, اس کا کوئی نمبر بدل نہیں ہے, یہ بھی سچ ہے. اور دوسرا جو ہے آپ دیکھیں جتنی آپ کی جو نیند ہوتی ہے رات کی, جو آپ گہری نیند جس کو ڈیپ سلیپ آپ بولتے ہیں, تو وہ اس کے درمیان جو آپ کے جو ہارمونس ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. آپ کے گروتھنگ ہارمونس جو آپ کے فیٹ کو مینٹین رکھتے ہیں, جو آپ کی اسکن کو مینٹین رکھتے ہیں, جو آپ کی اوور آل ویلتھ اور اپنی جو ہیلتھ بینگ کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھتے ہیں. تو وہ ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں آپ کی جو ہے وہ ڈیپ سلیپ میں. اگر آپ وہ ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, ڈیپ سلیپ کا آپ نے ذکر کیا, بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین یہ ڈیپ سلیپ پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار لوگوں کی رات کو نیند ٹوٹ رہی ہوتی ہے, بار بار آنکھ کھل جاتی ہے, اس طرح سے ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی جس طرح کہ ہونی چاہیے کہ آپ بالکل آرام سے سو جائیں. تو اس کی کیا وجہ ہے یا کیوں ہم ڈیپ سلیپ نہیں لے پا رہے, اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کریں ذہنی اور جسمانی صحت, اور یہی کامیاب زندگی کا راز ہے یا بنیاد ہے. اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے. 2026 نیا سال, پہلا دن, تو ہم کچھ اپنی چیزیں پلان کر لیں, خواہ وہ ہمارے جاب سے, بزنس سے ریلیٹڈ ہوں, رشتوں کے حوالے سے ہو, یا پھر ہماری صحت کے حوالے سے ہو. کچھ پلاننگز کے ساتھ جب تک آپ نہیں چلیں گے, زندگی میں پلاننگز نہیں آئیں گی, ایک ٹائم ٹیبل آپ سیٹ نہیں کریں گے, تو آسانیاں نہیں آئیں گی. تو آسانی ہم نے اپنے لیے خود کریٹ کرنی. تو اسی پہ بات کر رہے ہیں. ظہیر ہمارے ساتھ ہے. ظہیر, ڈیپ سلیپ کی بات ہو رہی تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے گہری نیند نہیں کر پاتے, رات کو بار بار اٹھ جاتے ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں نا, آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے اپنا جو ایک پیٹرن ہے جو اس کو آلریڈی آپ نے بریک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو یو نو بننے میں ایک سرٹن ٹائم ریکوائرڈ ہے. آپ اگر بیسک ڈسپلن کو ہی لے کے چلیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ کوشش کریں جتنا جلدی آپ سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل اللہ سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, آج کل سچویشن ایسی ہے کہ اگر ہم جلدی سوتے ہیں اور کسی کو ہم کہیں کہ نہیں بھائی میں تو 10 بجے یا حد مارو 11 بجے سو جاتا ہوں یا سو جاتی ہوں, وہ کہتے ہیں اچھا اتنی جلدی, مطلب بڑی نا حیرت سے وہ آگے سے وہ کہیں گے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا ایسی بات کر دی ہے. یعنی لوگ بڑی حیرانگی سے اس چیز کو کرتے ہیں, یعنی کہ کہہ لیں کہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے, بس یہ تو بڑا بیکورڈ ہے, یہ تو ماڈرن نہیں ہے, جلدی سو جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب میں خود جو ہے رات کو آئی تھنک ہم دوست سارے بیٹھ رہے ہیں, تو کبھی 1 بج رہا ہے, کبھی 2 بج رہے ہیں, تو میں نے اپنے آپ کو ایک دن بٹھا کے بولا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح, آپ کیا کر رہے ہیں؟ یس سیریسلی. اور پھر میں نے وہ سٹارٹ کیا کہ میں دوبارہ جو ہے میکسیمم 10, 11 اور 12 پہ آف کرتا ہوں, سو جاتا ہوں, تاکہ صبح, اب میں نے جو صبح کی روٹین میں جو سٹارٹ کی تو مجھے ریئلائز دوبارہ ہوا کہ یار اتنی خوبصورت چیز ہے جو ہم صبح میں مس کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں اگر آپ نے پچھلے 2 سال سے 5 سال سے سورج ہی نہیں دیکھا صبح کا,
ٹھیک ہے. ہم پچھلے 6 سالوں سے دیکھ رہے ہیں صبح 6 بجے ہم نے اٹھنا ہوتا ہے, یا اگر ہم گرمیوں کی بات کریں 5 بجے اٹھتے ہیں, سردیوں میں ہم 6 بجے اٹھتے ہیں, تو صبح کے جو کرنیں نکلتی ہیں نا وہ ہم پچھلے 6 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ تو آپ کو اٹھاتے ہیں نا صبح مارننگ کے لیے, ٹائم کے لیے, جاب کے لیے, تو آپ اچھا ہے. لیکن آپ کی طرح کے ہیں کتنے سارے جو آپ صبح صبح اٹھتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو یہ ہے کہ صبح اٹھنے کا جب آپ کو چام آ جائے گا نا, آپ فیل کریں گے صبح کا زبردست کیا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو بڑا انجوائے کریں گے. پھر آپ اگر صبح اٹھتے ہیں, آپ پورا کے دن پاس فریش رہتے ہیں. پتہ ہے ابھی دیکھیں میں جیسے پہلے بات کری تھی کہ نیند بہت کم لوگوں کی, اور یہ نیو ایئر کی وجہ سے تو بہت کم لوگوں کی نیند پوری ہوئی ہوگی, لیکن وہ جو 2-2.5 گھنٹے میں سوئی ہوں نا, وہ ڈیپ سلیپ تھا. وہ اتنی گہری نیند تھی نا کہ میں 6 بجے اٹھ گئی, اور ابھی میں فریش فیل کر رہی ہوں. نیند بھی پوری نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ارلی اٹھی ہوں. وہ ایک روٹین جو بنی ہوئی تھی, وہی صبح صبح وہ فریش ایئر, وہ پرندوں کی چہچہانے کی آواز سننا اور آنا, تو یعنی کہ وہ 2-2.5 گھنٹے سوئی ہوں, ڈیپ سلیپ تھی, لیکن صبح ارلی اٹھ گئے. پھر بھی ہم دیکھیں اب صبح ارلی اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس پورا دن کا ٹائم ہے, اس میں آپ کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اٹھے ہی نہیں ہیں, آپ کیا اپنا بزنس کو دیکھیں گے, آپ نے کیا گول سیٹنگ کرنی ہے, آپ کیا ہیلتھ اور فٹنس کی طرف دھیان دیں گے. تو آئی تھنک بیسک جو رولز ہیں, آپ تو پہلے جلدی سو جائیں, کوشش کریں. ٹھیک ہے, صبح جو ہے جلدی, سوشل میڈیا صبح دیکھ لیں. ہاں صبح دن کو دیکھیں, بڑا ٹائم ہے. آپ پھر جو ہے آپ میں پتہ کیا کرتی ہوں, رات کو جب میں نے سونا ہوتا ہے, اگر کچھ پوسٹ کرنا ہے, یا بڑے ہمیں سوشل میڈیا کا بڑا کریز ہے نا, دماغ خراب کیا ہوا سوشل میڈیا نے ہمارا, میں پوسٹ کر کے نہ سو جاؤں گی. وہ بار بار ہمیں ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا, پوسٹ کر کے دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھ لیا, کتنے لائکس آ گئے, کتنے کامنٹس آ گئے, پھر وہ چیز آپ کو سونے نہیں دے رہی ہوتی, تو میں اس کو جلدی سے پوسٹ کر کے نیٹ آف کر کے سو جاتی ہوں. صبح دیکھ بہت اچھا کرتی ہیں. یہ تو میں آج سے میں خود بلکہ یہ امپلیمنٹ کروں گا آپ والا سسٹم. رات کو پوسٹ لگائی, سو گئے, صبح اٹھ کے دیکھیں گے رزلٹ, صبح دیکھیں گے. تو ایگزیکٹلی یہی ہے. دیکھیں آپ نا بہت ضروری ہے لائف میں کہ آپ بیسک چیزوں کے اوپر دھیان دیں. جیسے آپ نے اپنی فٹنس کا آپ آج سے ایک رکھیں کہ آپ نے فٹنس کے اوپر دھیان دینا. ساتھ ہی میں آپ نے شو کے بعد چکر لگاتی ہوں. بالکل ضروری ہے. دیکھیں آپ نے اپنے لیے صرف ہفتے میں 1 دن 2 دن یا 3 دن میکسیمم کوئی بھی پیٹرن آپ اڈاپٹ کر لیں ایکسرسائز کے لیے, بہت ضروری ہے. ساتھ میں اپنی نیوٹریشن کا بڑا اچھا خیال رکھیں. اچھا بیلنس ڈائٹ ذرا یہ بھی بتائیے. بیلنس ڈائٹ دیکھیں آپ نے نا پہلے تو یہ سمجھیں کہ آپ نے میکسیمم 2 میل یا 3 میل آپ پر ڈے لیں. اس میں زیادہ سے زیادہ باڈی کو ریسٹ دیں. باڈی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزے والی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا, جس کو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وغیرہ بولتے ہیں, تو وہ روزے والی کنڈیشن اس کو زیادہ اڈاپٹ کریں آپ. کیونکہ بار بار جب آپ سنیکنگس وغیرہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ انسولین کو زیادہ سپائک کر رہے ہوتے ہیں. انسولین جو ہے وہ رسپانسیبل ہارمون ہے جو آپ کے فیٹ گیننگ یا آپ کا جو ویٹ بڑھانے میں سب سے بڑا جو اس کا جو کریکٹر ہے وہ اس کا ہے. تو بیسک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 2 سے 3 میل پر ڈے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا گیپ دے, تاکہ وہ سلو ڈاؤن ہو, وہ ریسٹ کریں آرگنز آپ کے, وہ ہارمونز جو ہے جو گیننگ ہارمونز ہیں وہ بیٹھیں, تاکہ آپ کا جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ فیٹ جو ہے وہ یوٹیلائز ہو سکے. اگر آپ نے زیادہ, تو ساتھ میں تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو مسلس ہیں ان کو موبلائز کریں. جو آپ کے جو جیسے میں نے مینشن کیا تھا کہ 12 انجن ہیں بڑے, جیسے آپ کی کڈنی, لیور, انٹسٹائن, برین, یہ سارے برن کرتے ہیں کیلوریز. ٹھیک ہے, جب آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, آپ کے یہ بھی کیلوریز کو برن آؤٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ کے جو مسلس ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے جو ہے آپ کو اوور آل فٹ رکھتی ہیں. اوکے. اچھا ایک سوال ہے میں پروڈیوسر صاحب کی جانب سے کہ کچھ لوگ اپنا ویٹ لاس کرتے ہیں اور آفٹر سم ٹائم وہ پھر سے موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وجہ کیا؟ اس کی دیکھیں, اس کی 2-3 وجہیں. اس میں نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں ویٹ لاس. ویٹ لاس ایک اور چیز ہے, فیٹ لاس ایک اور چیز ہے. یعنی کہ آپ کو اس سے سمجھا دوں کہ ویٹ لاس از اے فیٹ لاس. فیٹ لاس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صرف جسم میں سے چربی کو ایکسٹریکٹ کیا, نکالا ہے. آپ کا مسل آپ نے امپروو کیا, آپ نے بون ڈینسٹی امپروو کیا, آپ نے ہارمونس کو امپروو کیا, بلڈ کو امپروو کیا, اوور آل ویل بینگ کو آپ نے امپروو کیا, تو وہ آپ کا پیورلی فیٹ لاس ہے. لیکن جب آپ کرتے ہیں ویٹ لاس, اس میں آپ کا اسکن لاس, اس میں آپ کا ہیئر لاس, اس میں آپ کا مسل لاس ہے. سو ایوری تھنگ از لائک ویٹ لاس. یہ نیچرل جو ڈائٹ لیتے ہیں اس سے یہ پاسبل ہے؟ جی اس سے بالکل پاسبل ہے. دیکھیں نا, آپ نے ڈائٹ جب کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو,
ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ نے ایکسرسائز اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے جو مسلس ہیں ان کو پریزرو کر رکھے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے آپ کا فیٹ لاس ہوتا رہے, ویٹ لاس ہو. ویٹ لاس سے آپ کا کافی ساری آپ کی کمپلیکیشنز آنا شروع ہوتی ہیں. جیسے ڈائریکٹر صاحب آپ کے لیے اسپیشل کہ آپ جو ہے نا, سن لیں آپ ذرا, یہ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے ویٹ لاس آپ نے کیا ہے, تو ویٹ لاس کے بعد آپ کے جو وہ آپ کے فیٹ سیلس آپ کہہ لیں کہ وہ وہیں پہ ہیں, ایڈیپوز جو ٹیشوز ہیں وہ وہیں پہ, وہ کہیں نہیں گئے. تو آپ نے وہی دوبارہ آپ نے سٹارٹ کر دیا, 3 مہینے لگایا, پھر آپ نے کہا چلو کام سٹارٹ کر دو, ہر چیز کا کھانا شروع کر دو, آ جائے گا ویٹ, ٹھیک ہے, نہاریاں کڑھائیاں سب کچھ سٹارٹ کرو واپس. تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے جو کاربوہائیڈریٹس دوبارہ آپ لینا شروع کر دیتے ہیں, فیٹس جو ہے ہم اتنا زیادہ آپ لینا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے ساتھ میں ایکسرسائز نہیں کرو تو وہ دوبارہ آپ کے ایڈیپوز ٹیشو جو ہے فیٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ ری باؤنڈنگ ہوتی ہے, اس سے ڈبل آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے. پلیز بی کیئرفل ناظرین. اور پروڈیوسر صاحب آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال, کچھ لوگ پتلے ہیں تو پتلے ہی رہتے ہیں, موٹے ہیں تو موٹے ہی رہتے ہیں, یعنی کہ وہ بیلنس نہیں ہو پاتے, جو پتلا ہے وہ موٹا نہیں ہو پاتا, جو موٹے وہ پتلے نہیں ہو پاتے, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی دیکھیں نا, ایکچولی جو پتلے لوگ ہیں وہ تو ایکٹومارفک باڈی ہے ان کی, ٹھیک ہے. ادھر وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے اس لیے گین نہیں کر رہے, ایکسرسائز آپ کریں گے, کھائے جا رہے لیکن لگتا نہیں ہے. ہاں وہ لگتا ہے اسی لیے نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے جو خوراک ہے وہ بیسیکلی مسلز میں ان میں سٹور ہوگی, آپ کی گین کریں گے. یہ وہ اس طرح کی اتنا کہہ رہی ہے میں اتنا کھاتی ہوں لیکن پتہ نہیں لگتا کیوں نہیں. وہ اسی لیے نا ان کا میٹابولک سسٹم جو ہے بہت سپیڈ اپ ہے. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یا تو کچھ ایسے فزیکس ہیں کہ ان کی میٹابولک سپیڈ اپ بہت زیادہ ہے, اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کو بھی کہیں سلو کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہے ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے, تھوڑا سا لفٹنگ, کہ وہ آپ کی جو خوراک ہے وہ آپ کے مسلس میں ان چیزوں کو گین کرے. اور جو آپ کے جو موٹے والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی ایکسرسائز ہی نہیں کرتے, اسی لیے تو موٹے ہیں. سمپل سی بات ہے. نہ آپ ڈائٹ پہ دھیان دے رہے ہیں, آپ خوراک کو ایکچولی انڈرسٹینڈ کریں. ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فاقے کرنے, آپ نے چیزیں بیسیکلی آپ نے نیوٹریشن امپروو کرنی ہے. دیکھیں آپ نے وہ جو انڈسٹریل چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سے آپ دور رہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جو اللہ نے جو چیز بنائی ہوئی ہے کھانے کے لیے ہے, بٹر ہے آپ کا, آپ کے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, دیر از اے میٹ, دیر آر سو مینی تھنگز, ایگز, ایوری تھنگ. تو آپ کھائیں, ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کھا سکتے ہیں, ہر چیز کھائیں. ہم نے تو پیزا برگر اور ہاں یہ ڈیفینیٹلی, پھر آپ اس طرح کی فینٹیسیز پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا رزلٹ یہی ہونا ہے. صبح صبح کچھ لوگ ناشتہ نہیں کرتے, ہماری طرف صرف ابلے ہوئے انڈے کھا کے آ جاتے ہیں, وہ صحیح ہے؟ نہیں, دس بیسٹ ایکچولی. آپ نے صبح تو بیسک پروٹینز وغیرہ آپ رکھیں. پروٹینز وغیرہ بہت ضروری ہیں آپ کے مسلس کو اور آپ کے میٹابولک سسٹم کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے. کچھ لوگ صبح ناشتہ کرتے ہیں دبا کے, نہاری, نہیں دبا کے, آپ نے صبح سویرے ہی آپ نے اپنے آپ کو انسولین کو سپائک کر دیا ہے, کہ فیٹ گیننگ کو آپ نے اجازت دے دی ہے کہ آج آ جاؤ, آج تمہارا دن ہے. تو پورے کا پورا آپ کا دیکھیں, جس طرح آپ نے ابھی دیکھیں موبائل کے اندر اتنا فاسٹ اور انٹیلیجنٹ اے آئی سسٹم ہے, ہیومنس باڈی کے اندر بھی ڈیفینیٹلی اسی طرح کے اے آئی سسٹمز ہیں جو اڈاپٹ کرتے ہیں آپ کی سوچ کو, آپ کے کھانے کے سٹائل کو, ان چیزوں کو. تو اس میں میک شور کریں آپ اس کو, پیٹرن کو جب آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر کافی سارا سسٹم خود باڈی مینیج کر لیتی ہے. اب فار ایگزامپل میں خود ہوں یا پھر میں کرتا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں 1, 2 یا 3 میل پر ڈے میں کبھی لیتا ہوں, کبھی 2 ہوتے ہیں, کبھی 3 ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 60-70% کلین پروٹینز ہوتے ہیں, تھوڑے سے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, اور ہیلتھی فیٹس ہوتے ہیں. تو وہ پورے کا پورا دن جو ہے نا آپ کا ہیلتھی آپ کا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پورے جب تک ڈھیر سارا کھائے نا پیٹ نہ بھرے تب تک تو ہماری بھوک ختم نہیں ہو رہی یا ہماری خوراک پوری نہیں ہوگی. نہیں, وہ جو کھا رہے ہیں وہ کتنا افیکٹو ہے یہ ہم نہیں دیکھتے. ہاں یہ افیکٹو, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ افیکٹو کتنا ہے وہ ضروری ہے. تو افیکٹو کے اندر بھی کافی سارے ٹیسٹ ہیں. دیکھیں آپ نے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں, آپ کو اسپائسیز ہیں آپ کے, یا کچھ اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو اس کی وجہ سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے ٹیسٹ بھی بنا سکتے ہیں. ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کو چھوڑ دیں, ٹیسٹ رکھیں آپ, ساری چیزیں رکھیں آپ, ٹھیک ہے. اس کی کوانٹٹی کو کم کریں, جو اننیسیسری آپ کے جو انڈسٹریل چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کریں آپ. اوکے. سو ساری جتنی اللہ کی بنی ہوئی نیچرل جو چیزیں ہیں آپ اس کو کھائیں, آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں. اچھا کچھ لوگ جیسے کام کرنے والے, جاب کرنے والے ہمارے جیسے بیچارے لوگ ہیں, کام اور آرام میں ایک توازن کتنا ضروری ہے یا کیسے ہم رکھ سکتے ہیں یہ بتائیں. اور دوسرا
موسٹلی جاب کرنے والوں کے جو کھانے کی روٹین ہے وہ نہیں بن پا رہی ہوتی. جیسے ابھی میں نے کہا ہم صبح آتے ہیں تو ناشتے کا ٹائم نہیں ملتا, تو آتے ہیں تو ابلے ہوئے انڈے کھا لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم لنچ کی بات کریں تو پراپر کوئی ایک ٹائم ہمارا فکس نہیں ہوتا, یا ہم کیا کھا رہے ہیں یا کب کھا رہے ہیں وہ ایک فکس ہم نہیں کر پاتے. تو ان چیزوں کو کیسے مد نظر رکھیں یا کیا ایک اپنی ڈائٹ پلان کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے وہی چیز میں دوبارہ رپیٹ کروں گا تھوڑی سی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کا تھوڑا سا مس ہو گیا, یہاں پہ ٹائم ایڈجسٹ کر لیا, یہ ٹھیک ہے, یہ اتنا کوئی میٹر نہیں ہے. میٹر یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ کھا رہے ہیں یہ میٹر ہے. اوکے, آپ سے مس ہو چکا ہوا ہے رات کا کھانا, کوئی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا, پھر صبح اٹھ کے وہ افسوس میں نے کھانا, پھر وہ کسر پوری کرنی ہے, کسر پوری کرنی ہے. تو آپ افسوس نہیں کریں, یو مسٹ بی پراؤڈ کہ آپ نے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا فاسٹنگ کنڈیشن میں اپنے آپ کو رکھا ہے. اس سے آپ کے جو آرگنس ہیں وہ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں, ہارمونس ذرا ریسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس سے آپ کی ریپیئرنگ ہوتی ہیں چیزیں. تو فاسٹنگ والی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. کھانے والا جو بار بار ایکچولی ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا, اوکے دوبارہ دو, پھر دوبارہ دو, اس سے جو بار بار آپ کے کھانے کی وجہ سے آپ کے جو میں نے وہ انسولین دیکھیں, وہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا جو فیٹ گیننگ ہارمون ہے انسولین, وہ تب ٹریگر ہوتا ہے جب آپ بار بار کچھ چیز لیں, کبھی چائے پی لیں, کبھی آپ جو ہے بسکٹ لے رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو کچھ اور سنیک چاہیے, پھر اور کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے, کچھ نہ کچھ کھانے کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ انسولین ٹریگر ہوتا رہتا ہے, اپ ڈاؤن, ٹھیک ہے. وہ آپ کا جو بلڈ لیول ہے, شوگر لیول ہے, وہ بیلنس نہیں رہتا. تو اس کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی روزے والی کنڈیشن میں بیچ میں رہیں, 5 گھنٹے 6 گھنٹے تھوڑا سا ریسٹ دیں اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ جیسے روٹین کا ایک بیسکس آپ سٹینڈرڈ مائنڈ سیٹ میں رکھیں کہ آپ نے صبح اس ٹائم پہ کچھ پروٹین میل لینا ہے, یا دوپہر کو کوئی آپ نے پروٹین میل لینا ہے, پھر رات کو دیٹس فائن, 2 بھی لے سکتے ہیں. تو میں آل سجیسٹ یو کہ آپ 2 میل لیں. جس طرح کا آج کل کا لائف سٹائل ہے, چیزیں ہیں, تو اس میں 2 میل آئی تھنک از مور دین انف. بہت زیادہ اگر آپ ایکٹیو ہیں, یو نو یور نیوٹریشن اینڈ ایوری تھنگ, تو پھر آپ 3 میل لے لیں, ادروائز 2 بہت کافی ہے. تو اس کا آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جیسے آپ ان میلز کی وجہ سے آپ کا انسولین لیول بیلنس رہے گا, اور ڈیفینیٹلی آپ کی فیٹ لاس اچھا رہے گا, آپ کی ہیلتھ امپروو رہے گی. وہ جو انرجی کا آپ نے پہلے بولا تھا کہ فیمیلز میں انرجی لیول جو ہے نا ڈاؤن رہتا ہے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کو انرجی ملے گی, وہ آپ کو ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے, سست ہو جاتا ہے بندہ, نیند آنے لگ جاتی ہے, نیند آنے. تو ایکٹیو آپ نے ہونا ہے, تو دیٹس دا کی کہ آپ نے اپنے میلز کو تھوڑا سا کم کرنا ہے. اس میں سے تھوڑا جتنا آپ کم میل لیں گے ڈیفینیٹلی وہ اتنا پروسیسنگ میں اچھا رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ایڈوائس کیا دیں گے 2026 کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ بالکل آپ کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے, اور پہلے تو میرے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے, اور ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس میں آپ نے ایک بیسک سا گول سیٹ کریں کہ آپ نے اس ٹائم پہ کام کرنا ہے. اس ٹائم پہ آپ نے نیکسٹ 1 to 2 months کے اندر آپ نے اپنا ایک فٹنس کا جو رجیم ہے, فیکٹر ہے, وہ آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اس کے اندر, تاکہ آپ جو ہے وہ اس سال کے اندر ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ آپ فٹنس اچیو کر سکیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ظہیر آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی جب ہم کامیاب زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہ اصل آپ کی صحت ہے, جو اس کا اصل راز ہے وہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت میں چھپا ہے. تو آپ نے اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اور 2026 کی جو کہ ہم بات کر رہی ہیں, پہلا دن ہے, تو آپ نے ایک گول سیٹ کرنے ہیں. میرے سمیت ہم نے ایک گول سیٹ کرنے کہ ہم نے 2026 میں کیا اچیو کرنا ہے. 2025 میں جو نہیں کیا اب وہ 2026 میں کرنا ہے. تو آپ لوگ اپنے گول سیٹ کریں کہ 2026 میں یہ چیزیں ہم نے کرنی, اور پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور مثبت رہیں, خوش رہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں, اور ایک شکر گزاری کے ساتھ اس نئے سال کا آپ لوگ آغاز کریں. اور اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.